کو سلام عزم خمینی کی فتح مندی کو، سلام پرچم اسلام کی بلندی کو، سکوت قوم کا جھنکار بن گیا آخر، سکوت قوم کا جھنکار بن گیا آخر، لہو غریبوں کا تلوار بن گیا آخر، سمجھ رہا تھا زمانہ یہ قوم گریہ کنا، سمجھ رہا تھا زمانہ یہ قوم گریہ کنا، رہین شیون و ماتم اسیر وہم و گما، بھلا یہ قوم کہاں اور انقلاب کہاں، بھلا یہ قوم کہاں اور انقلاب کہاں، مگر اٹھی تو ستم کا زجاج پھینک دیا، اتار کر سر ظالم سے تاج پھینک دیا۔ نعرہ انقلاب زندہ باد۔ ابھی یہ نعرہ تو انسان کے دل کی حسرت ہے، ابھی یہ نعرہ تو انسان کے دل کی حسرت ہے، ابھی یہ نعرہ تو ایک خواب آدمیت ہے، ابھی یہ نعرہ تو ایک کھوکھلی سیاست ہے، ظہور ہو تو یہ نعرہ نہیں حقیقت ہے، ظہور ہو تو یہ نعرہ نہیں حقیقت ہے، نبی کے لال دلے بوتراب زندہ باد، نبی کے لال دلے بوتراب زندہ باد، کہے گا سارا جہاں انقلاب زندہ باد، بر محمد وآل محمد صلوات۔ اب مجلس سے خطاب کے لیے خطیب اہل بیت جناب مولانا مرزا صادق حسن صاحب کی اللہ سے ملتمس ہوں ان کا روز منبر ہوں بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین ورحمة للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ وعطرته الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما على بقیت اللہ فی الارضین وحجته علی العالمین، الامام المنتظر والحجة الثاني شرجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن تبعني فإنه مني، وقال إن ربك لبالمرصاد، وقال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين۔ اور جو میری پیروی کرے گا وہی میرا دوست، وہی میرا ساتھی، وہی منیت کی منزل میں میرے ساتھ ہے۔ یہ اس پہلی آیت کا ترجمہ ہے جو آج کے خطبے میں تلاوت کی گئی، اور دوسری آیت یہ ہے کہ اے ظلم کرنے والوں تمہیں جتنا ظلم کرنا ہے، اور یہ یاد رکھو کہ تمہارا رب مرصاد پہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اور پھر وہ تیسری آیت ہے کہ جس کا ترجمہ شاید ابھی وقت نہیں آیا، بعد میں جس کے لیے یہ آیت ہے وہ لوگ تو ہیں ہی نہیں، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، اے حبیب یہ وہ لوگ ہیں کہ جب تجارت کو دیکھتے ہیں یا کھیل تماشے کی بات ہوتی تو لَنْفَضُّوا إِلَيْهَا دوڑ کے ادھر جاتے ہیں، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا اور تجھے اکیلا چھوڑ دیتے ہیں جبکہ تو قیام کی حالت میں۔ بس قل انہیں صرف ایک پیغام دے دے کہ ما عند اللہ خیر من اللہ ومن التجارہ، جو اللہ کے پاس ہے وہ اس کھیل تماشے سے بھی بہتر ہے اور اس تجارت سے بھی بہتر ہے۔ یہ قرآن کریم کی وہ تین آیتیں ہیں کہ جن سے استفادہ کرتے ہوئے آج کی گفتگو کو آگے بڑھایا جائے گا، اور انشاءاللہ آنے والے کل کی مجلس میں ان تمام باتوں کو سمیٹ کے ایک منزل پہ آپ کو پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ قیامت چاہے وہ کبرا ہو چاہے وہ صغرا، اس کے حوالے سے
برادر محترم مختار صاحب نے غالباً قیام اعظمی صاحب کا کلام ہے، قیام اعظمی صاحب کا مصدق اس کے چند بند آپ کی خدمت میں پیش کیے. وہ انقلاب قیامت صغریٰ میں بھی آئے گا، وہ انقلاب قیامت کبریٰ میں بھی آئے گا. اور یہ وہ انقلاب ہے کہ جس کے حوالے سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے، خصوصاً آج کے زمانے میں کہ اچانک آ گیا. اگر انسان ذرا بھی اپنے ہوش و حواس کو جمع کر کے اپنے چاروں طرف نگاہ ڈالے تو اب وہ وقت نہیں رہا کہ آدمی آرام کے ساتھ اطمینان کے ساتھ بیٹھے اور انتظار کرے. اب وہ وقت ہے کہ معصوم کے الفاظ میں جب صبح کو گھر سے نکلنا تو میں یہی سوچ کے گھر سے نکلنا کہ شاید تمہیں شام کو گھر واپس آنے کا موقع ہی نہ ملے، اور جب شام کو اپنے گھر میں داخل ہونا تو یہ سوچ کے داخل نہ ہونا کہ اچھا اب رات بھر تو گھر میں آرام کریں گے، کل صبح کو گھر سے نکلنا. اس لیے کہ کسی بھی وقت اس انقلاب کی آواز بلند ہو سکتی ہے کہ صبح کو گھر سے نکلے، شام سے پہلے مکے میں پہنچنا ضروری ہو سکتا، اور رات کو جب گھر میں داخل ہوئے ہو تو یہ نہیں ہے کہ اب صبح تک کسی گھر میں رہنا، ہو سکتا ہے کہ راتوں رات تمہیں اپنے گھر سے جانا پڑے. حضرت یعقوب اور ملک الموت آج جو کہ برادر محترم مختار صاحب کی والدہ کی برسی کی مجلس بھی ایک مختصر سی روایت موت کے حوالے سے، اور بہرحال یہی روایت جو میرا آج کا موضوع ہے اس کی تمہید بھی. حضرت یعقوب اور ملک الموت ان دونوں کے درمیان ایک وعدہ ہوا، معاہدہ ہوا، جو بھی کہیے، اور وہ یہ اب یہ انبیاء بہت سارے اس قسم کے ارشاد جو ہمارے سامنے آتے ہیں وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ لوگ ہم بیچارے انسانوں کی طرح سے یا موت سے ڈرتے ہیں یا کسی چیز کی حقیقت کو نہیں جانتے ہیں. لیکن تبلیغ کا ایک طریقہ جس طریقے سے انسان اپنے بچے کو تعلیم دیتا، بچے کو تعلیم دیتے وقت کبھی جاہل بھی بننا پڑتا، کبھی بچے کے معیار پہ اتر کے بات کرنا پڑتی، کبھی اپنے اچھے خاصے شین خاص درست لہجے کو بھی کتلا کے بولنا پڑتا. وہی انداز انبیاء کا ہمارے ساتھ بھی ہوتا. حضرت یعقوب ملک الموت ہر نبی کے سلام کو آتا. حضرت یعقوب بہت بلند رتبہ ہے جناب یعقوب کا، انہی کی اولاد وہ بنی اسرائیل کہلائی کہ جس کے اندر 1,24,000 انبیاء میں سے اکثریت ظاہر ہوئے، انہی کی اولاد میں وہ انبیاء پیدا ہوئے. بنی اسماعیل میں تو ہمیں ایک اپنے رسول ہی کا نام مصدقہ روایت سے ملتا ہے یا مستند روایت سے. اب حضرت یعقوب ملک الموت سے گفتگو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے ملک الموت، مجھے معلوم ہے کہ موت تو آنا، نہ موت سے کوئی بچ سکتا ہے، نہ موت سے کوئی فرار اختیار کر سکتا. اسی آیت سے پہلے کی آیت جو ابھی آیت تلاوت کی گئی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، تجارت اور کھیل تماشے کی طرف دوڑ کے جانے والوں اللہ تمہیں پیغام دے رہا. اس سے پہلے کی بھی آیت ایک اور اہم پیغام، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، جس موت سے فرار اختیار کر رہے ہو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تم سے ملاقات کر لے گی. لیکن حضرت یعقوب کہتے ہیں کہ لیکن اے ملک الموت، موت سے بچنا اور فرار نہیں، کم از کم اتنا ہو کہ اچانک نہ آنا، پہلے سے پیغام دے کے آنا، پہلے سے اپنے قاصد بھیج کے آنا، پہلے سے بتا دینا کہ اب میں آنے والا ہوں. ملک الموت سے نبی خدا ایک پیغام، ایک وعدہ لے رہا، اور ملک الموت نے وعدہ کر دیا. حضرت یعقوب ماشاءاللہ خاصے طول عمر تھے، اور وہ پورا حضرت یوسف کا واقعہ جو آپ سنتے رہتے، اگرچہ حضرت یوسف ہی کے حوالے سے روایت میں یہ جملہ آیا کہ آنے والا امام یوسف کی طرح سے غائب ہوگا، اس کی غیبت مثل یوسف ہوگی. یہ خود ایک تصریح غلط حدیث ہے جس کا آج موقع نہیں. اور پھر وہ وقت آیا کہ ملک الموت آ گئے. چلیں گا نبی خدا، آج مجھے یہ فریضہ سونپا گیا ہے کہ آپ کی روح کو قبض کیا جائے. ملک الموت نبی خدا کے سرحانے پہنچ چکا ہے،
موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، موت سے کوئی فرار اختیار نہیں کر سکتا ہے. سرحانے کون؟ نبی خدا نے ایک مرتبہ کہا کہ اے ملک الموت، کیا تجھے اپنا وعدہ یاد نہیں تھا؟ یا تو اسی وقت ملک الموت کہہ دیتا ہے کہ اے نبی خدا، مجھ سے وعدہ کیوں لے رہے ہیں؟ یہ میرے اختیار سے باہر، مجھے تو جب حکم خدا ہوگا اسی وقت آنا ہوگا. مرنے والے کو تو چھوڑو، ملک الموت کے بعد بھی اتنی فرصت کہاں ہے اور اتنی مہلت اس کو کہاں دی جائے کہ وہ کسی کے پاس قاصد بھیجے؟ یا تو اسی وقت کہہ دیتا، اس وقت تو وعدہ کر لی. اور آج جب سراہنے پہنچا تو یعقوب ایک سوال کر رہے ہیں. یہ سوال سارے انسانوں کے لیے نہیں، انسانوں کے خاص طبقے کے لیے. وعدہ کیا تھا لیکن اچانک آ گیا. کہا یا نبی خدا اچانک نہیں آیا، میں نے پہلے قاصد بھیجے. آپ نے تو مجھ سے کہا تھا کہ ایک قاصد بھیج دینا، میں نے کئی قاصد بھیجے، آپ نے توجہ ہی نہ دی، تو اس میں میرا کیا قصور؟ حضرت یعقوب حیران ہو کے کہتے کون قاصد؟ کوئی قاصد تیری جانب سے میرے پاس نہیں آیا. کسی نے یہ پیغام نہ دیا کہ تیاری کر لو، اب موت کا فرشتہ آنے والا ہے. کہا کہ یا نبی خدا ایک نہیں کئی آئے. سیاہ بالوں کا سفید ہونا یہ میرا پہلا قاصد تھا کہ میں آنے والا ہوں، تیاری کر لو. آنکھوں کی بینائی کا کمزور ہونا یہ میرا دوسرا قاصد تھا کہ میں آنے والا ہوں. چہرے پہ جھریوں کا نمودار ہونا یہ میرا تیسرا قاصد تھا کہ میں آنے والا ہوں. کمر کا جھکنا یہ میرا چوتھا قاصد تھا کہ میں آنے والا ہوں. یعنی اس طرح کر کے ملک الموت نے کئی باتیں گنوا دی. آپ ہی نے توجہ نہ دی، آپ ہی نے ان کے پیغام کو نہ سنا، تو میرا تو قصور نہیں ہے، میں پیغام بھیج چکا ہوں. چنانچہ روایتوں میں یہ آیا، احتیاط والی منزل، کہ نوجوان کے گناہ آسانی سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن جب ایک انسان بڑھاپے کی منزل میں داخل ہونے لگتا، گلف کے علاقے میں الحمدللہ بوڑھے لوگ کم ہوتے ہیں کہ یہاں کے کچھ ایسے قوانین ہیں کہ آدمی کو واپس جانا پڑتا. یہ اسی لیے آج میرا یہ موضوع نہیں، لیکن روایت میں یہ کہا گیا کہ جوان اگر گناہ کرتا، میں ان جوانوں کو گناہ کی اجازت نہیں دے رہا ہوں، اس لیے کہ وہ جوان تو ابھی شاید آخری اوور دیکھ رہے ہوں گے، ان کے آنے سے پہلے بات کر لینا. تو خیر، جوان کے گناہ پہ حیرت نہیں ہوتی، جو ادھیڑ عمری میں آ گیا یا قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا. پہلے ہمارے یہاں کم از کم اتنا دستور تھا، چاہے وہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو جائے اور چاہے جو بھی آپ کہیے، لیکن بڑھاپے میں تو اللہ یاد آ جاتا تھا. ایسے ایسے محاورے بنائے گئے اور ایسے ایسے مذاق اور ایسے ایسے لطیفے تخلیق کیے گئے کہ اب تو حالت ہی ہے کہ جوان سے زیادہ بوڑھے آدمی کو ہم دیکھتے ہیں. جوانوں کے چہرے پہ ماشاءاللہ داڑھی ہوگی، جو قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا. اب نہ تو اسے کوئی دوسری تیسری چوتھی پانچویں شادی کرنا، نہ اس کا کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ بڑا اسمارٹ اس کو نظر آنا چاہیے، نہ اس کے لیے کوئی ایسا جاب کا مسئلہ ہے کہ داڑھی میں پریشانی. جوان بیٹے کے چہرے پہ داڑھی آ جائے گی، بوڑھا باپ ابھی اسی طرح سے گھوم رہا. حالت یہ ہے، یہ بچے اور نوجوان اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں. بوڑھے جب شام کو آتے ہیں ان کو ٹی وی بھی چاہیے، ان کو ڈش بھی چاہیے، ان کو ڈرامے بھی چاہیے. بوڑھے مرد ہی نہیں، ہماری بوڑھی عورتیں بھی، جو پہلے مسجدوں کی رونق ہوتے تھے مرد، اور جو مجلسوں کی رونق اور امام بارگاہوں کی رونق ہوا کرتی تھی خواتین. لیکن جو مجمع ذرا سا میچ سے بچے آ گیا، اس کو اتنی جلی کٹی سنانے کی ضرورت نہیں ہے. خلاصہ یہ ہے کہ قاصد آتا ہے، یہ ہماری عقل کی کوتاہی ہے کہ ہم اس کے پیغام کو نہیں سمجھ پاتے ہیں. تو خالی موت کے حوالے سے نہیں، موت کے حوالے سے تو آپ نے یہ کہا کہ یہ بوڑھوں کے پاس قاصد آئے. جوان کے لیے بھی ایک حدیث، جوان کے لیے بھی ایک حدیث. قاصد آیا، کہا کب آیا؟ کہا جب تمہارے پڑوسی کی موت ہوئی. یہ تمہارے لیے قاصد تھا. یہ دیکھو موت سے کوئی نہیں بچ سکتا. جب تم سے کم سن کی موت ہوئی، یہ تمہارے لیے ایک پیغام تھا کہ ملک الموت خالی بوڑھے کے پاس نہیں آتا ہے، جوان کے پاس بھی آتا ہے، بچے کے پاس بھی. حدیثیں تو بہت ساری ہیں، لیکن یہ میرا آج کا موضوع نہیں ہے. بہرحال موضوع صرف ان کا ایک جملہ جو ہر حدیث میں مشترک ہے کہ اچانک اس طرح سے موت کسی کو نہیں آتی ہے. جسے ہم اچانک کہتے ہیں وہ بھی اچانک نہیں ہوتی ہے. لیکن موت سے زیادہ اہم یہ پیغام آج کل کے زمانے میں ہمارے اس امام کے حوالے سے کہ وہ انقلاب کی آہٹ ہے. انقلاب کہاں، وہ آہٹ تو آ چکی ہے. آہٹ کا مطلب یہ ہے کہ اب انقلاب آنے والا. ذرا دروازہ کھول کے باہر تو نکلو. اور خصوصاً پیغمبر کی وہ حدیث کہ 1200 ہجری کے بعد جو لوگ پیدا ہوں، یہ لفظ بھی 1200 ہجری کے بعد جو لوگ پیدا ہوں
انہیں تو 1200 ہجری کے بعد جو الفاظ کا جو لوگ پیدا ان کو تو اطمینان سے بیٹھنا ہی نہیں ہے. انہیں ہر وقت تیار رہنا. آغا زنجانی کی کتاب ظہور الحجہ علائم الظہور کی حدیث, ہر وقت تیار ہو کے بیٹھنا, اور یہ سوچ کے بیٹھنا کہ یہ ایسا زمانہ ہے کہ جس میں انسان نہیں رہیں گے, بھیڑیے بن جائیں گے اور بھیڑیوں کی طرح سے ایک دوسرے کو کھائیں گے, اور جو بھیڑیا نہیں بنے گا وہ زمانے میں مارا جائے گا. اللہ کا رسول ہم سے یہ نہیں کہہ رہا کہ بھیڑیے بنو, لیکن بتا رہے ہیں کہ ایسا ماحول ہوگا کہ انسان جو ذرا شرافت کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرے گا وہ مارا جائے گا, اسے معاشرہ کھا لے گا. اس زمانے میں وہی عالم محفوظ رہے گا. اب یہ تو ایک عام مومنوں کی بات ہے, عالم کی بات. اس زمانے میں وہی عالم محفوظ رہے گا جو احمق اور بے وقوف نظر آ رہا ہوگا. اللہ کا رسول ایک جملہ کہتا, کاش اس زمانے کے سارے علماء اپنے آپ کو احمق اور بے وقوف ظاہر کرنے لگے. تاریخ میں بہلول دانا کا جو پورا واقعہ گزرا ہے اس میں یہی تو تھا. وہ دیوانے تو نہیں تھے, وہ دانا تھے, لیکن وہ ایک فرد کا مسئلہ تھا. وہ بھی ضرورت تو نہیں ہے اس لیے کہ مجمع جو میرے سامنے آیا یہ وہی مجمع ہے کہ جو لہو اور تجارت کو چھوڑ کے جب آ کے بیٹھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سفیزہ اور مجلسیں اس سے اتنی محبت ہے اور سنتے رہتے ہیں تو ہر ایک کو یہ بات معلوم. لیکن ایک مختصر اشارہ اس لیے کر دوں کہ کل کی مجلس جو آخر میں جا کے مرجعیت کی اہلیت کے حوالے سے چھوٹا سا پیغام دیا جائے گا. پوری مجلس اس موضوع پہ نہیں پڑھوں گا. تو یہ بہلول دانا کا واقعہ بھی شروع تو یہاں سے ہوا نا کہ ایمان کی ایک حدیث مبہم تھی اور سمجھ میں نہ آئی تو ہر ایک نے اپنے اپنے علم کے اعتبار سے اس سے استعمال کیا, جو آپ زندگی بھر مجلسوں میں سنتے آئے. یہ 3 عالم امام کو ایک مسئلہ لکھ کے بھیجتے. فرزند رسول ہارون آپ کی قید اور قتل کے فتوے پر ہم سے دستخط کروانا چاہتا, باقی ساری اسلامی دنیا کے علماء نے دستخط کر دیے, ہم کیا کریں, ہماری ذمہ داری کیا. واضح نظر آنے والی چیز پہلے حجت خدا کی جانب پلٹاؤ. کیا اتنا سا مسئلہ شریعت الحسین عالمہ غیر معلمہ جناب زینب کو نہیں معلوم تھا کہ جان خطرے میں ہو تو پردہ ثابت ہوتا, لیکن اپنی کیوں چلاتے؟ جب حجت خدا موجود ہے تو ہر مسئلے میں پہلے وہاں سے رابطہ کرو اور اس کے بعد تمہیں عمل کرنا. اب انہوں نے کہا 3 علماء مولا مرنے کو تیار, لیکن اس سے بھی ڈرتے ہیں کہ اگر اپنی خواہش یا اپنے جذبات کی وجہ سے موت پائی اور اس وقت آپ ہماری موت نہیں چاہتے تھے تو یہ خودکشی کا عمل بن کے قیامت میں گناہ کبیرہ نہ بن جائے. آپ بتائیے کیا ذمہ داری. دیکھیے بہت چھوٹی سی ایک بات کہہ دوں, اگر کہ پورا 1 گھنٹے کا ایک موضوع. اگر ہمارے پاس ایسا فتویٰ لایا جائے کہ نعوذ باللہ من ذالک جس میں قتل امام کی بات لکھی گئی اور ہم سے کہو دستخط کیے جائے, ہم کسی سے پوچھنے کے اس کو کسی سے پوچھنے والا مسئلہ بھی نہیں سمجھیں گے. ہم کہیں گے اس میں پوچھنے کی کیا ضرورت, 2 جمع 2 4 برابر 4 اس کی طرح واضح ہے. قتل امام کا فتویٰ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہماری گردن پہ تلوار چل جائے, مر جائیں گے. یہ ہے مومن کی وہ جذباتیت جس میں اس کے جذبے کی تعریف کی جاتی ہے لیکن کہا جاتا ہے اس نے عمل غلط کیا. 3 علماء نے جب لکھا اور امام کی جانب سے صرف ایک لفظ میں جواب آیا, لفظ بھی شاید میں زیادہ کہہ گیا, ایک حرف میں جواب آیا جی. اب یہاں استنباط میں اختلاف ہو گیا جو آج بھی مراجع کے بعد فتووں میں اختلاف کا سبب بنتا. جین سے کسی نے کہا جہاد مر جاؤ, اور دوسرے نے استنباط کیا گنا وطنی جنگل چلے جاؤ, اور تیسرے نے کہا جنون اپنے آپ کو پاگل ظاہر کرو. لیکن آخری یہ تو ایک 3 علماء کی بات, آخری زمانے کے لیے رسول خواہش کر رہے ہیں کاش اس زمانے کے سارے علماء اپنے آپ کو احمق و بیوقوف ظاہر کریں, تبھی ان کی جان بچ سکتی. غیر تو غیر قوم بھی ایسے علماء کو نہیں چھوڑے گی جو ذرا سے عقل مند اور صاحب علم نظر آ رہے. پھر اس کے بعد کا جملہ سنیے,
اللہ کا رسول یہ فرماتا اور یہ حدیث مولا کے حوالے سے آئی. پہلا جملہ بھیڑیے کے حوالے سے تھا. حدیث کا دوسرا جملہ خاص علماء پہ ہونے والے مظالم کے حوالے سے تھا. اور تیسرا جملہ یہ تھا کہ اس زمانے میں اب یہ الفاظ بڑے سخت ہیں اور شاید تہذیب منبر کے خلاف بھی، لیکن پیغمبر کے الفاظ میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں. اس زمانے میں کتے کے بچے کی پرورش کرنا اپنی اولاد کی پرورش کرنے سے بہتر ہوگی. اور اگر کوئی عورت سانپ کو جنے تو یہ بہتر ہوگا بجائے اس کے کہ وہ اپنے بیٹے یا بیٹی کو جنم دے. اولاد ایسی نکلنے والی کہ اللہ کا رسول کہہ رہا. اب دیکھیں یہ محاورہ ہے لیکن کتنا سخت محاورہ کہ تمہاری ساری محنتیں، تمہاری ساری قربانیاں، تمہاری ساری کوششیں، اس سے تو بہتر ہے کہ آدمی اتنا وقت کتے کے بچے کو دے تو وہ اتنا وفادار کہ تم پہ اپنی جان قربان کر دے گا. سانپ کو جنم دینا بہتر ہے اولاد کو جنم دینے کے مقابلے میں. یہ وہ بدترین زمانہ بیان کیا جا رہا جس کے حوالے اللہ کے رسول ایک اور حدیث ایسی ارشاد فرمائی جس کے اندر راوی اول میرا مولا جو پیغمبر سے یہ حدیث سن کے آ رہا اور اللہ کے رسول یہ ارشاد فرما رہے کہ ان قریب ایسا زمانہ میری امت پہ آنے والا کہ جب ان میں 3 ایسی خرابیاں پیدا ہوں گی جس کے نتیجے پروردگار انہیں قحط کی خرابی میں مبتلا کرے گا. اور یہ بہت ہی قابل توجہ مسئلہ کہ بار بار آخری زمانے کی خرابی سے ڈرایا گیا. اب کوئی سوچ سکتا تھا کہ پاکستان میں یا کم از کم کراچی اس طرح سے وہ آٹے کی قلت کا منظر ہمارے سامنے آئے گا. وہ کچھ چھوٹی چھوٹی دنیا میں بکھری ہوئی مثالیں، لیکن لمحوں میں حالات بدلیں گے. آخری زمانے میں کہا کہ اللہ قحط کی خرابی ان پہ مسلط کرے گا، ظالم حکمران ان پہ حکومت کریں گے. ہر علاقے کے کارندے جو حکومت کی طرف سے کام کرتے وہ خیانت والے ہوں گے. اور ہر آنے والا دن ان کے قتل کا پیغام لے کے آ رہا ہوگا. ساری دنیا ان کی دشمن ہو چکی ہوگی. کب؟ نمبر 1 جب یہ لوگ اپنے علماء سے نفرت و عداوت کرنے لگے گی. صلہ رحمی کو احسان سمجھنے لگے گی. انہیں کہا جائے گا کہ ہم نے اپنا فریضہ ادا کیا. اول تو صلہ رحمی کریں گے کتنے لوگ، اور جتنے کریں گے اسے احسان سمجھ کے کیا جائے گا. کہ جیسے ہم نے اپنے بھائی پہ کوئی احسان کر دیا، جیسے اپنی بہن کے اوپر کوئی احسان کر دیا، جیسے اپنے چچا پہ کوئی احسان کر دیا. اور لوگ معاشرے میں بزرگی اور برتری حاصل کرنے کے لیے ہم بہت بڑے ہیں. کیا آپ کے ذہن میں لفظ آ رہا ہے دولت؟ دولت کے ذریعے سے کوئی آدمی معاشرے میں اپنے آپ کو بڑا برتر ثابت کرتا. کیا آپ کے ذہن میں آ رہا ہے جائیداد، بڑی بڑی کوٹھیاں، بڑی بڑی جائیدادیں، بڑی بڑی زمینیں؟ نہیں. اللہ کا رسول کہہ رہا علماء سے نفرت کریں گے، صلہ رحمی کو ایک احسان سمجھ کے انجام دیں گے، اور اپنے معاشرے میں اپنی برتری کے اظہار کے لیے عبادت اور تقوی کو ذریعہ بنائیں گے. جائیدادوں کے ذریعے سے اور دولت کے ذریعے سے تو بڑائی کا زمانہ فرعون کا، نمرود کا، شداد کا، ان لوگوں کا تھا. آخری زمانے میں تو نمازیں اس لیے پڑھی جائیں گی، روزے اس لیے رکھے جائیں گے، تلاوت قرآن اس لیے کی جائے گی، حج و زیارت پہ اس لیے لوگ جائیں گے کہ اس کے ذریعے سے معاشرے میں بزرگی، برتری، فضیلت، تکبر، غرور اختیار کیا جائے گا. اور اللہ کا رسول یہ ارشاد فرما رہا. یہ والا جملہ بھی کم از کم 50 حدیثوں میں مجھے ملا جو اس حدیث میں بھی آیا کہ مسجد میں نمازیوں کی اتنی کثرت ہوگی کہ کھڑے رہنے کی جگہ نہیں ملے گی آدمی کو. صف میں بڑی مشکل کے ساتھ بھکم پیل کر کے داخل ہونا پڑے گا. لیکن جتنے ان کے جسم ایک دوسرے کے قریب ہوں گے
اتنے ہی ان کے دل ایک دوسرے سے دور ہوں گے. نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ ظالم حکمران، خیانت کرنے والے کارندے کا عید اور ہار آنے والا دن صاحب ایمان کے قتل کی خبر دے کے آئے گا. اصحاب رسول سے نے ایک عجیب سوال کیا پیغمبر سے. وہ ایک اور حدیث اللہ کے رسول فرماتے ہیں، لیکن میں صرف ایک جملے کی وضاحت میں یہ 3-4 حدیثیں پیش کر رہا ہوں کہ ملک الموت نے تو حضرت یعقوب سے کہا کہ میں اچانک نہیں آیا، اپنے قاصد اور اپنے میسنجر اور اپنے پیغمبر بھیج کے آیا. زمانے کا امام اچانک آ رہا یا زمانے کے امام کی جانب سے بھی مسلسل یہ قاصد آ رہے ہیں اور ہم توجہ نہیں دے رہے. اب یہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، یہ ماحول بنا کہ نہیں بنا، یہ فیصلہ آپ کو کرنا. اللہ کا رسول اب یہ والی حدیث کے اندر کیونکہ ایسی ڈرانے والی کوئی بات نہیں تھی جو اب آ رہی، بھیڑیے والی حدیث، صلہ رحم کو احسان سمجھنے والی حدیث، وہ تو واضح تھی. اس میں کیونکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، اس لیے اصحاب رسول نے ایک بڑا عجیب سوال کیا. نہیں عجیب نہیں، اچھا سوال کیا. اس کا جواب اب سنیے. پہلے حدیث اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں زمانہ بہت تیز ہو جائے گا. جو کام پہلے سال میں ہوتا تھا وہ آخری زمانے میں مہینے میں ہوگا، اور جو کام پہلے مہینے میں ہوتا تھا وہ آخری زمانے میں ایک دن میں ہوگا، اور جو کام ایک دن میں ہوتا ہے وہ آخری زمانے میں ایک لمحے میں ہوگا. آخری زمانے میں وقت بہت تیز ہو جائے گا اور سواریاں اتنا تیز ہوں گی. اب کیونکہ ہماری زندگی میں کچھ چیزیں اس طرح داخل ہو گئی کہ ہمیں اس سے تعجب ہی نہیں ہوتا. لیکن ذرا سوچیے، 1400 سال تو بہت بڑی بات ہے. 100 سال پہلے آخری زمانے میں مومن صبحوں کا ناشتہ ایک شہر میں کرے گا تو رات کا کھانا دوسرے شہر میں کھائے گا. آپ کے اعتبار سے تو کوئی بات ہی نہیں ہوگی، لیکن اس زمانے کے اعتبار سے یہ اتنی عجیب بات تھی کہ ان باتوں کی بنا پہ بعض اوقات رسول کی سچائی پہ لوگ شک بھی کیا کرتے. یہی وجہ کہ اگلی حدیث جو اس کے بعد آ رہی اس میں مولا نے یہ بتا بھی دیا کہ ہم ہر بات چاہے وہ حق ہی کیوں نہ ہو ہر ایک کے سامنے نہیں بیان کرتے. یہ بھی بہت اہم اصول ہے. ہر وقت ہر بات بیان کرنے کا موقع اور محل نہیں ہوتا. ہر سخن کے لیے ایک موقع ہوتا ہے اور ہر نقطے کے لیے ایک جگہ ہوتی ہے. کلم الناس علی قدر عقولہم کی حدیث بھی ہمارے پاس، لیکن اتنا سادہ کا جملہ اس وقت کے لوگوں کو حیرت زدہ کر گئے. ناشتہ کہیں ہوگا، رات کا کھانا کہیں ہوگا. وَاتَّذَرُوا الْإِمَارَاتَ فِي أَسْوَاقِهِمْ، عجیب لفظ. اور اس زمانے کے بازار بڑی بڑی عمارتوں میں ہوا کریں گے. کیا 1400 سال پہلے شاپنگ مال کا کوئی تصور اللہ کے رسول کے پاس تھا؟ وہ تو یقیناً تھا. لیکن ذرا سوچیے کہ اللہ کا رسول یہ جس کتاب میں چھپی ہوئی روایت ہے اس کتاب کے اردو کی کتاب یعنی ہے تو عربی کی روایت، عربی کتاب کی، لیکن اردو میں بھی جب چھاپی گئی اس وقت میں یہ تصور سمجھ ہمارے علاقوں میں نہیں تھا. بازار سوق کسے کہتے ہیں؟ الگ الگ چھوٹی چھوٹی دکانیں یہاں سے وہاں تک چلی گئی. اللہ کا رسول کہہ رہا آخری زمانے کے بازار عمارت کے اندر ہوا کریں گے. ضروری سے ضرورت ہی نہیں آپ کو اس عمارت سے باہر جانے. اور اس زمانے کے لوگ غلاف کعبہ والے کپڑے پہ لباس پہنا کریں گے. اب غلاف کعبہ پہ میری خاصی ریسرچ، یہ تو میں اس مجمع میں کہہ سکتا ہوں، ہر جگہ پہ نہیں کہہ سکتا، لیکن جہاں لوگوں کو معلوم کہ میں باقاعدگی کے ساتھ حج پہ جاتا ہوں تو وہاں تو میں یہ جملہ کہہ سکتا ہوں. غلاف کعبہ کس لباس سے بنتا؟ ایک غلاف کعبہ اور ایک کعبے پہ لگائی جانے والی خوشبو، جس کے بارے میں اکثر مراجع کہتے ہیں کہ احرام کی حالت میں یہ والی خوشبو سونگنے کی اجازت. سب نہیں کہتے، اکثر کہتے جو غلاف کعبہ پہ لگائی جاتی ہے. دو بہت ہی عجیب دو چیزیں. اور یہ وہ والی خوشبو کہ جو لوگ بغداد میں
جناب بہلول دانا کی قبر کی زیارت کر کے آئیں تو وہاں جو کھڑکی سے خوشبو باہر آتی ہے وہ یہی والی خوشبو ہے. لیکن اب خوشبو اور کپڑا یہ دو آج کا ٹاپک نہیں. پیغمبر کہتے ہیں اور آخری زمانے میں لوگ درہم و دینار کے لیے شادیاں کیا کریں گے. کثرت سے شادیاں ہوں گی فقط اس لیے کہ شادی کے ذریعے دینار اور درہم چاہیے. جب پیغمبر نے یہ چار باتیں کہی تو مجمع نے کہا کہ اللہ کے رسول بس اتنا بتا دیجئے ان کا زمانہ اچھا ہوگا کہ ہمارا زمانہ اچھا ہوگا. کیونکہ ایک آخری بات کو چھوڑ کے پہلی تین باتیں کہ بھائی ایک آدمی صبح ایک شہر میں اور شام دوسرے شہر میں, اسے اچھی بات مانی جائے کہ بری بات مانی جائے. ایک عام آدمی سے جس نے بہت زیادہ سفر نہ کیے اس سے پوچھیے کہ جی آج کل ایسے لوگ ہیں جو بڑی کثرت کے ساتھ سفر کرتے, اس میں میری مثال بھی شامل. لوگ حیرت کے ساتھ کہتے ہیں خصوصاً 18-20 سال کے بچے کے مولانا پھر تو بڑا مزہ آتا ہوگا, صبح شام ہوائی جہاز پہ آپ بیٹھتے رہتے. اور ہم سے پوچھئے کہ کتنا عاجز آ گئے. لیکن بات بہت لمبی ہو جائے گی. آج ایک خاص وجہ سے مجھے صرف 55 منٹ کی مجلس پڑھنا تو یہ بہت اس کے بعد ایک حدیث اور بہت اہم ہے, اس کے بعد نتیجہ. تو لوگ صبح ایک جگہ شام دوسری جگہ. اس زمانے کے لوگوں کو یہ بات بہت اچھی لگ رہی. مدینے سے مکے جاتے تھے 15 دن لگا کرتے تھے, نہیں جا پاتے تھے. ہر آدمی 15 دن نہیں نکال سکتا. کتنا اچھا ہو جائے گا صبح مدینے میں شام مکے میں, اگلی صبح دوبارہ آ گئے. رشتے دار سے ملاقات کے لیے جانا ہے جو عرب کے صحرا میں رہتا. خیر میں بس زیادہ ہی لمبا کر رہا ہوں مسئلے, وہ فیصلہ نہیں کر, بازار عمارت کے اندر آ جائیں گے. وہ عرب کی گرمی اور لو اور دھوپ کے اندر بازاروں کا چکر لگانے والا اسے ایک چیز تو بڑی اچھی لگ رہی, بلکہ شاید آج کے دور میں بھی شاپنگ مال بنے اسی لیے کہ ٹھنڈے ماحول کے اندر آپ کو ہر چیز ایک ہی جگہ مل جائے. اب وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ اللہ کے رسول ہم اس زمانے کو اچھا کہیں کہ اپنے زمانے کو اچھا کریں. پیغمبر نے فرمایا تمہارا زمانہ ان کے زمانے سے بہتر, لیکن ایک دلیل کے ساتھ کہا. اب یہ خالی پیغمبر کا حکم نہیں بنا, وجہ بتائی, وجہ پہ غور کیجیے جس کی طرف میں آپ کو لے جا رہا ہوں. پیغمبر کہتے ہیں تمہارا زمانہ ان کے زمانے سے اچھا. ایک تو نفسیات کا مسئلہ کہ ہر پرانے زمانے والا آدمی اپنے زمانے کو اچھا کہتا ہے, بعد کے زمانے کو برا کہتا ہے. جو آج ہم اپنی اولاد کو ڈانٹتے ڈپٹتے رہتے ہیں. یہ جمعے کی صبح مجلس میں بھی بات آ گئی کہ ہم نے 13 کے اور 17 کے اور 19 کے اتنے مشکل پہاڑے اور ٹیبل یاد کیے اور تمہیں 2 اور 3 کا ٹیبل یاد نہیں. ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ 2 into 6 کیلکولیٹر اٹھاتا بتاتا ہے کہ 12 بنے. تو جتنا ہم اس کو ڈانٹتے ہمارے باپ ہم کو اتنا ہی ڈانٹا کرتے کہ تم 2.5 اور 3 اور 1.25 کا ٹیبل تمہیں یاد نہیں آ رہا. ہم نے اس سے مشکل ٹیبل یاد کیا. اور اگر اپنے بابا سے پوچھیے تو وہ یہی کہیں گے کہ ہاں ہمارے دادا نے بھی ہم کو اتنا ہی ڈانٹا, بلکہ ڈانٹا کم تھا ہمارا زیادہ تھا. تو ایک تو یہ مسئلہ ہوتا کہ اللہ کے رسول اس لیے کہہ رہے کہ تمہارا زمانہ بہتر ہے آخری زمانے سے, جس میں بازار بھی ایک عمارت میں آ جائیں گے, وقت بھی بڑا تیز ہو جائے گا. اب یہ وقت والی چیز بھی ان کو بڑی اپیل کر رہی. شام کا وقت آ رہا خالی اس لیے کہ رات کو گھر میں اندھیرا نہ, چھوٹا سا چراغ جلانا ہے, آدھے گھنٹے اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے. آسان بات نہیں تھی. لالٹینوں کا زمانہ دیکھے ہوئے لوگوں کو تو پتہ ہی ہوگا. جی وہ مختار صاحب تفصیل بتا رہے ہیں, وہ دوسری مجلس چل رہی ہے ساتھ میں. لیکن آسان یہ چیزیں آج آدھا منٹ کیا 1 سیکنڈ لگتا ہے آپ کو اس کے اندر. تو اس زمانے کے لوگوں کو تو اچھی لگ رہی ہے یہ باتیں. کپڑے دھونا, کھانا پکانا, کھانا گرم کرنا, یہ ساری چیزیں وقتیز ہو گیا ہے نا. مائکرو ویو آ گیا ہے, واشنگ مشین آ گئی ہے. لیکن پیغمبر کا اس کے بعد یہ جملہ تمہارا زمانہ ان سے بہتر کیوں؟ جب دلیل دے رہے یا تو کہہ دے کہ میں کہہ رہا ہوں تو یہ حکم خدا ہے ہم کو ماننا کا, اس لیے وہ وجہ سنیے کیوں بہتر ہے کا, اس لیے کہ متحابون وہؤلاء متباغضون, تم لوگ اس زحمت میں زندگی گزار رہے لیکن ایک دوسرے کے درمیان محبت ہے, اور ان لوگوں میں ایک دوسرے کے درمیان بغض و عداوت و دشمنی ہوگی. اگر بغض و عداوت و دشمنی ہو
تو جنت جیسی نعمتوں میں رہنا بھی اللہ کا رسول کہتا ہے وہ بدترین چیز ہے. اور اگر محبت ہے، کیا ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے زمانے میں 30-40 سال پہلے ایک ایک کمرے میں خاندان کے 18 آدمی رہتے تھے، کھانے کو نہیں ہوتا تھا، ایک روٹی میں سب شیئر کرتے تھے اور کتنی محبت ہوتی تھی. اور آج سب سے عالیشان مکان ہے، بوڑھی ماں اور بوڑھے باپ کے لیے 10 کمرے کے مکان میں کمرہ نظر نہیں آتا. انہیں سروینٹ کوارٹر میں زندگی گزارتے تو میں نے بھی دیکھا آج کے زمانے میں. بلکہ شاید آپ کو یاد ہو 2 یا 3 سال پہلے تو میں نے اس ماں کا تذکرہ کیا تھا جسے گھر سے نکل کر سڑک پر موجود پائپ لائن کے اندر زندگی گزارنا پڑ رہی. ایک باپ اور ایک ماں 10 اولادوں کی پرورش کر دیتا، 10 اولادیں مل کر ایک باپ یا ایک ماں کو کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں. کہا کہ جس زمانے میں محبت ہو، چاہے وہ کتنی ہی مشکلات کا زمانہ کیوں نہ، محبت والا زمانہ بہتر ہے اس بغض و عداوت والے زمانے سے جس میں دنیا بھر کی نعمتیں تمہارے پاس آ گئی. آخری زمانے کے حوالے سے میرا موضوع صرف یہ بتانا کہ کیا امام زمانہ کے قاصد ہمارے پاس آئے ہیں کہ نہیں آئے. یہ ضمناً یہ کچھ ایسی باتیں بیچ میں آ گئی. اور اب آپ چلیے اس منزل پر جس کا اشارہ میں نے کل کیا تھا. آدھی حدیث میں اس سے پہلے پڑھ چکا ہوں. کسی نے کہا کہ مولانا اس میں 2 ہی جملے تو رہ جاتے ہیں، وہ بھی پورے کر دیجیے. چلیے سنیے، وہ حدیث ہے تو ایک خاص تاریخی پس منظر کے ساتھ، لیکن اس کے بیان کرنے کا وقت کہاں، تو مختصر سنیے. کمیل مولا کے وہ عظیم ترین صحابی کہ جن کے ذریعے ہی ایک ایسا تحفہ ہم کو ملا کہ تا قیامت ہر شب جمعہ کو کمیل کا نام لیا جاتا ہے اور کمیل کو یاد کیا جاتا. لیکن یہ اس کے علاوہ بھی دعائے کمیل ہمیں دلوانے کے علاوہ بھی ان کا رتبہ بہت بلند. ایک دن مولا متقیان آخری زمانے کے کچھ حالات بیان فرما رہے تھے، کیونکہ مولا کے بھی انتہائی پسندیدہ موضوعات میں تھا آخری زمانہ. جب میرے مولا کا کلام پورا ہوا تو اس میں آج جیسے مجلس میں 2-3 روایتیں آئی، ذرا عام سی روایتیں. جب اس انداز کی بات امام نے ارشاد فرمائی کہ آخری زمانے میں جوان فاسق ہو جائیں گے، عورتیں بے پردہ ہو جائیں گی، شراب حد سے زیادہ بڑھ جائے گی، فلاں گناہ زیادہ ہوگا، عام سی باتیں. مجمع اٹھ کے چلا گیا، کمیل بیٹھے رہے. یا امیر المومنین زدنی بیانا، میری تسلی اور تشفیق سے بیان سے نہیں، ذرا مزید کچھ بتائیے، کوئی خاص بات. کہا تھا کمیل چلو میرے ساتھ، ایک ایسی بات ہے جو تمہیں بتائی جا سکتی ہے. وہی مسئلہ سلم الناس علی قدر عقول ہے. بازار کوفہ میں حبیب ابن مظاہر اور میثم تمار کی ملاقات ہوئی اور دونوں نے ایک دوسرے کے بارے میں کچھ باتیں کھل کے نہیں اشارتاً بیان کی. تو سارا مجمع کہنے لگا کہ کون سے پاگل دیوانے اور سڑی یہاں پہ آ گئے. بلکہ جب حبیب اور میثم تمار باتیں کر کے آگے چلے گئے اور ان کے بعد رشید حجری آئے، یہ مولا کے موثین صحابی ہیں جن کا نام بھی لوگ نہیں جانتے. رشید جو اسی کیٹیگری کے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ رشید دیکھو تم تو علی کے ساتھ اس سے بیٹھے ہو نا، یہ علی کے 2 صحابی یہاں سے گزرے، ایسی پاگل پاگل کی باتیں کر رہے. ایک دوسرے کو دیکھ کے کہہ رہا تھا کہ محبت علی کے جرم میں سنی دی جائے گی، اور دوسرا پلٹ کے کہہ رہا تھا کہ محبت اہل بیت کے جرم میں اس کا سر کاٹا جائے. رشید نے کہا کہ خدا میثم پہ رحمت نازل کرے. وہ اس کا کہنا تو بھول ہی گئے کہ جو حبیب کا کٹا ہوا سر لائے گا اس کا انعام سب سے زیادہ ہوگا. بازار والوں نے کہا ہم تو ان 2 ہی کو کہہ رہے تھے، تو ان سے بھی بڑا پاگل نکلا. اب کلم الناس علی قدر عقول کمیل، یہ بات میں ہر ایک کو نہیں بتا سکتا، چلو میرے ساتھ. اور پھر لے جا کے وہاں کھڑا کر دیا. جو اس زمانے کا جنگل تھا اور آج نجف کا ایک محلہ کہلاتا، اس کا نام محلہ حنانہ. اس محلے ہی کا نام محلہ حنانہ ہے کیونکہ اس کے قریبی مسجد حنانہ، محلہ حنانہ، حی الحنانہ جو عربی میں لفظ استعمال ہوتا. لیکن آج ہے نا وہ حی الحنانہ، اس زمانے میں تو صحرا تھا. تو میں نے کھجور کا درخت دیکھ رہے ہو، عرب کے رہنے والوں نے اونٹ اور کھجور کے درخت کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں ہوتا، اور اسی لیے اونٹ کے لیے اتنے الفاظ ہیں عربی زبان میں کہ مشتاق احمد یوسفی لکھتے ہیں دانی کے مجمع کے سامنے یہ حوالہ صحیح بھی ہے کہ نہیں، کہ اگر عربی زبان کا کوئی لفظ آپ کے سامنے آئے اور آپ کی سمجھ میں اس کا مطلب نہ آ رہا ہو
تو سمجھ لیجیے کہ یہ اس کا کوئی نام ہوگا. تو یہی دو چیزیں تو دیکھی نا آپ کو. مولا کہتے کہ کھجور کا درخت دیکھ رہے ہو, مومنین اس میں کیا خاص بات ہے؟ تو خاص بات یہ ہے کہ لعین ابن لعین تمہیں گرفتار کرے گا اور مجھ سے بیزاری اور تبرے کے لیے کہے گا. مولا کا جملہ ابھی چل رہا ہے تو میں نے کاٹ دیا ابھی کیا مولا میں مر جاؤں گا, اس کی بات کیسے مانوں گا؟ تو یہی ہوگا کہ جب تم انکار کرو گے تو اس طرف سے ناطق میں سولی دی جائے گی. پھانسی الگ چیز ہے, سولی الگ چیز ہے. علامہ جوادی کے تربیت یافتہ مجمع کے سامنے فرق بیان کرنے کی ضرورت نہیں. یہ سولی دی جائے گی. اور اے کمیل پھر جب تم شہید ہو جاؤ گے, سولی دینے والا 2 دن 3 دن 4 دن بھی لگتے ہیں کبھی اس کی موت میں, تو اسی کھجور کے درخت کے نیچے تمہیں دفن کیا جائے گا. کمیل اکثر آ کر زیارت کرتے تھے اس کھجور کے درخت کی. لیکن یا امیر المومنین, یہ تو آپ نے مجھے ایک بڑی بشارت و خوشخبری دے دی. میرا اصل سوال اس بغیر ایک بڑی خوشخبری ملی کہ محبت علی کے جرم میں مارا جاؤں گا, رتبہ شہادت ملے گا, لیکن وہ آخری زمانے کے بارے میں. کیا کمیل سنو, پھر زمانہ آگے بڑھے گا. اچھا کمیل نے یہاں پہ ایک فریاد اور کی, وہ بھی سن لیجیے. مولا جی آپ نے بڑی بشارت و خوشخبری دی, لیکن مولا میرا دل تو یہ چاہتا تھا کہ جب بھی مروں تو میری قبر آپ کے قریب بنے. کمیل کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر مولا دنیا سے رخصت ہوئے تو یا تو ان کو مدینے میں دفن کیا جائے گا, تو اس وقت تک جتنے معصوم دنیا سے گئے تھے وہ مدینے میں دفن ہوئے تھے, اور یہ اگر بہت زیادہ ہوا تو شہر کوفہ میں دفن کیا جائے گا. نجف تو ایک صحرا اور جنگل تھا, اس زمانے میں نجف نام کا کوئی علاقہ ہی نہ تھا. مولا میں تو آپ کے قریب قبر چاہتا ہوں. کیا کمیل تمہاری قبر میرے قریب ہی بنے گی, اور یہی تمہارے سوال کا جواب ہے. سوال کیا ہے؟ آخری زمانے کے حالات. کہا کہ جب تمہاری قبر میرے بہت قریب ہو جائے اور تم اس کے چاروں طرف بڑی بڑی عمارتیں ہو جائیں تو سمجھ لینا میرے بیٹے کے آنے کا وقت قریب آ گیا. اور پھر میرے مولا نے 3 جملے کہے جن میں سے ایک میں اکثر کہتا ہوں, اور اس جملے کو کہنے سے پہلے تو ذرا تمہید مانتا ہوں. آج وقت کا میں تمہید نہیں مان رہا. امام نے فرمایا وہ بڑی بڑی عمارتیں جو بنیں گی ان عمارتوں میں 3 باتیں ہوں گی. یہ حدیث میں کیوں ہمیشہ نامکمل پڑھتا ہوں, اس کا ایک لفظ ایسا تھا جو کراچی میں سمجھانا پہلے مشکل تھا, بمبئی اور لکھنؤ اور حیدرآباد میں آج بھی مشکل. کسی حد تک کراچی میں اب لوگوں کی سمجھ میں آ رہا, مگر گلف میں تو شاید ہر آدمی جانتا ہے اس ایک لفظ کو. اس کی وجہ سے میں حدیث کو نامکمل پڑھتا تھا. آئیے آج مکمل کر دیا جائے. فرماتے ہیں کہ کمیل پھر تمہاری قبر میری قبر کے قریب ہو جائے گی. 1960 تک محلہ حنانہ نہیں بنا تھا, وہ خالی زمین اور خالی پلاٹ تھے. اس کے بعد سے پھر اس تیزی سے میں جب شہر بڑھا کہ مولا کے روضے سے لے کے کمیل کی قبر تک پورا ایک ہی شہر ہو گیا اور ایک ہی محلہ ہو گیا. فرماتے یہ 1960 کے بعد یہ نشانی ہمارے سامنے آئی. مگر حدیث میں 3 اور نشانیاں وہ اس کے بھی بات سامنے آئی. کہا کہ بڑی بڑی عمارتیں بنیں گی, ہر عمارت میں شیطان آ کے بیٹھے گا. وہ یسمى بانتینا, اور اس کی نشانی جو ہر عمارت کے اوپر ہوگی اس زمانے کے لوگ کہیں گے کہ اینٹینا لگا ہوا. یہ 1960 میں بھی نہیں تھا. ہندوستان اور پاکستان تک ٹیلی ویژن اس کے بعد آیا. لیکن بہرحال پھر بھی جب میں نے مجلسیں پڑھنا شروع کی تو ایک چیز سامنے آ گئی. فرماتے ہیں والمرآ, بلکہ والمصباح, تیسری چیز ہر گھر میں چراغ ہوگا یا ہوگا جو تمہارے لیے حارث کا کام کرے گا. یہاں پہ غالباً حارث کو ناطور کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ناطور. اچھا, عربی کا صحیح لفظ ہے حارث, جس کو آپ لوگ ناطور کہتے ہیں. چوکیدار, پہرے دار, اس کا کام کیا ہوتا؟ باہر سے آنے والے کو روکتا, آپ سے آ کے پوچھتا ہے کہ فلاں صاحب آئیں, یہ کہہ رہے ہیں ان کو آنے دوں گے نہ آنے. آپ اجازت دیتے ہیں, اس سے کہتے پھر وہ آدمی آ سکتا. مولا نے کہا اور ہر گھر میں یہ اس حدیث کی تیسری بات. پہلی بات تمہاری قبر میری قبر کے قریب آ جائے گی. یہ تقریباً 1957-58 کے قریب کی بات.
ایک شیطان ہر گھر میں آ کے بیٹھے گا جس کی نشانی اینٹینا کے نام سے مکان کی چھت پہ لگے گی. یہ لیٹ 60s کی بات ہے کہ جب اس طرح سے ٹیلی ویژن اسلامی دنیا میں آئے. ون مصباح اور ہر گھر میں چراغ ہوگا. یا روسوں کا جو تمہارا حارث بنے گا پھر حارث کی ضرورت نہیں رہے گی. چراغ کا کام کیا کہ اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے, روشن کرتے ہیں تو سامنے پتہ چل جاتا ہے کون کھڑا. ایسا ہی تو ہوا نا کہ آپ کہیں جا رہے ہیں, کمرے کے اندر کوئی آدمی آیا, آپ کو پتا نہیں کون آیا, آپ نے لائٹ آن کی, پتا چلا فلاں صاحب آئے. راستے میں جا رہے ہیں, سامنے سے کوئی آ رہا ہے, پتا نہیں چل رہا کون ہے, آپ نے ٹارچ کو آن کیا, پتا چلا کون. تو چراغ کا جو اصل کام ہے ایک بہت اہم کام, آنے والے کے بارے میں آپ کو پتا چلے کون. کل مصباح ول مصباح, ہر گھر میں چراغ ہوگا جو تمہارے لیے حارث کا کام کرے گا. گلف میں تو کثرت سے رائے جب, تو کراچی میں بھی بہت ہو گیا. اب آپ کو بلڈنگ کے لیے چوکیدار رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ اپنے کمرے میں بیٹھے, کسی نے نوک کیا یا بیل بجائی, اور آپ نے ایک مرتبہ وہ جو سیکورٹی کا سسٹم جس کے اندر ایک کیمرہ بھی شامل ہے اور وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ باہر کون آدمی کھڑا ہوا. اب جو کام پہلے حارث کرتا تھا, آگے کہتا تھا فلاں صاحب, آپ خود دیکھ رہے ہیں, اور جو آپ حارث سے جا کے کہتے تھے کہ ایسے جاؤ ان کو بلا کے لاؤ, اب یہی کام یہ سیکورٹی سسٹم کر رہا, وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے کہا اور اس نے آپ کی آواز سنی. بلانا ہے تو بلایا, بھگانا ہے تو بھگایا. اب اس کے لیے کسی حارث یا ناصور کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ چیز یہ سیکورٹی کے سسٹم کب سے آئے؟ جس وقت میں نے پہلی مجلس پڑھی تھی امام زمانہ پر, اور اس میں اینٹینا والی روایت پڑھی تھی, اس وقت تک یہ سسٹم کراچی میں تو نہیں تھا. اور بمبئی میں تو میں جاتا ہی رہتا ہوں ہر سال تقریباً, وہاں تک نظر نہیں آ رہا. اور لکھنؤ اور حیدرآباد اور الہ آباد میں بھی شاید ابھی نہیں ہوگا. آہستہ آہستہ یہ چیز سامنے آئے گی. لیکن اس کے بعد ایک آخری چیز جو شاید 2-3 سال کے اندر ہمارے سامنے آئی, ول میرا تندورو فی القریب والبعید, یا القریب والبعید, اور ہر گھر میں ایک آئینہ ہوگا. اب یہ آئینہ جو ہے اس کو ٹیلی ویژن کہا گیا, یا جو آج موبائل کے اندر جدید ترین ٹیکنالوجی آئی ہے اسے کہا گیا, یا آنے والے 1-2 سال کے اندر عام ٹیلی فون کے ساتھ بھی جو ٹیکنالوجی وہ یتکلم اور سب سے کلام کر سکے گا. اپنی جگہ بیٹھے قریب اور بڑی, آپ کے نیچے والے فلیٹ میں جو صاحب ہیں ان سے بھی آپ کو بات کرنا, وہیں بیٹھے بیٹھے کر دیجیے, خالی بات نہ کریں. کہا جنگورو نظر آ رہا ہوگا تم اسے دیکھ رہے ہوگے. اور ایک صاحب جو یہاں ابو ظہبی سے دنیا کا سب سے آخری سرا بنتا, شاید وہ امریکہ کے شہر سیاٹل بنے, یا کینیڈا کا شہر وینکوور بنے, یا نیوزی لینڈ کا شہر آکلینڈ بنے, جو آسٹریلیا سے بھی پڑے, اس سے بھی اور اس سے بھی بلڈنگ کے نیچے, فلیٹ کے نیچے, بلکہ ہو سکتا ہے فلیٹ کے دوسرے کمرے میں کوئی بیٹھا ہوا. امام فرماتے کہ آئینہ, اب چاہے اسے آپ, کیونکہ اس میں لفظ کلام آ گیا تو ٹیلی ویژن تو یہ نہیں. آج کل آپ دیکھتے ہیں, بچوں سے پوچھ لیجیے, ہر گھر جہاں انٹرنیٹ اور کمپیوٹر بیٹھے ہوئے باتیں ہو رہی, یا اس کے اندر وہ موبائل ہو سکتا کہ جس کے اندر کیمرہ لگا ہے, سامنے والے کے پاس بھی کیمرہ. بہت, لیکن میں بہت زیادہ بڈھا نہیں, وہ بال سفید ہو گئے ہیں, وہ چہرے پہ جھریاں پڑ گئی ہیں, وہ اندازے خطابت اب تک 25 سال پرانا ہے, وہ دوسری بات ہے, لیکن کوئی بہت ماضی قدیم کی بات نہیں. مجھے یاد کہ جو شروع کے ہم لوگوں کے حج ہوتے تھے, صرف یہ خبر دینے کے لیے پاکستان میں کہ ہم خیریت سے جدہ پہنچ گئے اور آج ہم نے اپنا پہلا عمرہ کر لیا, وہ خط بھیجا جاتا تھا جو 15 دن کے بعد کراچی پہنچتا, اور پھر وہاں سے جو خط آتا تھا وہ مزید 15 دن کے بعد یہاں پہ پہنچتا. 10 سے 12 دن لگتے تھے اور حج کے سیزن میں 15 ہو جاتے, صرف اتنا بتانے میں. اور ہم نے مدینے سے آ کے عمرہ تمتع کیا, یہ خط جب کراچی پہنچتا تھا اس وقت تک ہم خود پہنچ چکے ہوتے. آج مثلا اس سال کا حج خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا, صفا اور مروہ کی صحیح ہو رہی, اور طواف کرنے اور صحیح کرنے والوں کے ہاتھ میں وہ موبائل ہے جس کے اندر وہ اپنی تصویر کو, وہاں گھر والوں سے ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے کہ ہم طواف اس وقت کر رہے ہیں, چھٹا چکر چل رہا,
ایک ایسے صاحب مجھے ملے، یعنی مجھ سے بات نہیں کہ وہ جو بات کر رہے تھے اپنی بیوی سے یا کسی اور سے، خیر بیوی کے بغیر تو لوگ حج نہیں کرتے ہیں، کسی اور سے کر رہے ہیں۔ وہاں سے یہ بتایا جا رہا تھا، انہوں نے کہا میں چکرا گیا، میرا 5واں چکر ہے کہ چھٹا، نماز کی رکعتوں کی تعداد میں شک ہو جائے تو کچھ طریقہ ہے اس کو صحیح کرنے کا، طواف کے چکروں میں شک ہو پورا طواف غلط۔ وہ ایک مرتبہ بتا رہے تھے میں ذرا چکرا گیا ہوں، تو صاحب کہہ رہے تھے ان کے رشتے دار کہ بھائی میں یاد رکھتے وہی آپ کا چھٹا چکر، یعنی اس طرح سے ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے اور کہاں بیٹھے مراکز کے اندر، یہ دیکھیے اور طواف صحیح سب کے اندر ڈائریکٹ آپ 15 دن میں یہاں سے کراچی ضلع پہنچ رہی تھی کہ آج ہم نے عمرہ کیا، والمرأۃ تنظر فی القریب والبعید ویتکلم، اور ہر ایک کے پاس ایک ایسا آئینہ ہوگا جس کے اندر قریب اور بعید، اور یہ ٹیکنالوجی امریکہ میں تو آ چکی، یہاں بعض یعنی ہمارے ملکوں میں بعض سیکورٹی وجوہات کی وجہ سے نہیں آئے کہ ہر ٹیلی فون عام ٹیلی فون کے ساتھ بھی وہ کیمرہ لگا ہے کہ آپ خالی بات نہیں کریں گے دیکھیں گے بھی۔ ٹھیک ہے، آج سے 25 سال پہلے میں یہ باتیں نہیں کہہ سکتا، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، کس کو پتا تھا کہ ایسا موبائل آنے والا، کسے اندازہ تھا کہ کبھی انٹرنیٹ اتنی ترقی کر جائے گا۔ 75 کی میری جو تقریر ہے امام زمانہ پر، وہ 21ویں اور 22ویں تقریر، مختار صاحب سے پوچھی، جس تقریر کو سن کے لوگ کہتے ہیں یہ مجلس نہیں ہے تو لگ رہا ہے کوئی کہانی پڑھی جا رہی ہے، کتاب پڑھی جا رہی ہے، اس کے اندر یہ حدیث میں نے پڑھی تھی لیکن آدھی خالی اینٹینا کی حد تک، لیکن آج کا موضوع اینٹینا نہیں تھا، آج کا موضوع صرف یہ تھا کہ کیا امام زمانہ کی دستک، کیا انقلاب کی آہٹ، کیا امام زمانہ کی آمد ہمارے دروازے تک کی چیزیں پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی، یا ابھی بھی ہمیں کسی اور چیز کا انتظار۔ اور یہ یاد رکھیے وہ ایک جملہ جو میں ہر سال اس لیے کہتا ہوں کہ چھوٹا سا جملہ لیکن ایک مکمل پیغام اس کے اندر ہے، اگر اس کو آدمی سمجھ تو یہ ساری مجالس کی ضرورت بھی نہیں۔ اور وہ کیا، وہ یہی ہے جو اس سال کے شروع میں بھی آیا تھا، پہلی مجلس میں آیا تھا، آج نویں مجلس میں ریپیٹ کر کے منزل مسائل پہ آ رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ ہم اپنے امام کے لیے تیار ہو کے بیٹھیں، کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ ہم اپنے نائب امام کے احترام کو بڑھا دیں، کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ ابھی ہم اپنے مراجع کی عظمت کو سمجھیں۔ اس لیے وہ جملہ ابھی بعد میں آتا ہے، پہلے یہ بات پوری ہو جائے، اس لیے کہ میں نے شروع کی کسی مجلس میں کہا تھا جس مومن کو شرعی دلیل سے یقین ہو گیا کہ آنے والا اور اعلان کرنے والا امام ہے، اس میں ایک لمحے کے لیے بھی گھر میں ٹھہرنا حرام ہے اور جانا واجب، شرعی دلیل۔ لیکن جس کو شک رہا خصوصاً آخری زمانے میں جب اتنے زیادہ فراد دعوے سامنے آئیں گے کہ ہم شک میں پڑ گئے، اسے انتظار کرنا واجب، انتظار کرنا واجب ہے، حلق المستعجلون، جلدی نہ کرنا۔ کس آدمی کے لیے ہے؟ اس کے لیے ہے کہ جو شک کے عالم میں ہے کہ یہ امام ہے کہ نہیں، لیکن انتظار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی گھر میں بیٹھ جاؤ تحقیق کرتے رہو۔ اب یہ کون ہمیں بتائے گا؟ جس کے پاس شرعی دلیل آ گئے اس کو کسی سے نہیں پوچھنا، جو شک کے عالم میں ہے اس کو کون بتائے گا کہ آنے والا امام ہے کہ نہیں؟ مرجے وا، جیسے شکیتا کے راوی نے کس سے یہ پہچانا تھا کہ چھٹے امام کے بعد 7واں کون ہے، اسماعیل ہے، عبداللہ یا کہا ہے، جب اسی قاضی میں کس نے بتایا تھا؟ ابو بصیر نے، جو زمانے کے اعتبار سے نائب امام اور مرجع، انہوں نے بتایا۔ اور جب اس راوی نے ذرا شک کیا، واقعہ آ چکا ہے، آخری تقریروں میں تو صرف نتیجے نکالے جاتے ہیں، تو امام نے کیا کہہ کے ڈانٹا تھا کہ ایسا تم نے بلا وجہ مدینے میں اتنے دن کھوکر کیوں کھائی، جبکہ ہمارا نائب ابو بصیر تمہیں بتا چکا تھا کہ امام برق کون، اور ابو بصیر نے یہ کہہ کے نہیں بتایا تھا کہ چھٹے امام مجھے بتا کے گئے اس لیے میں نام لے رہا ہوں، نہیں، دلیلوں کی مدد سے مختلف ناموں میں سے صحیح نام کو ڈھونڈ کے نکالا تھا دلیل کی مدد سے، تاکہ کل کوئی آخری زمانے میں یہ نہ کہے کہ ابو بصیر کا کیس الگ ہے اور آغا سیستانی کا معاملہ الگ، ابو بصیر کی کیفیت الگ ہے اور رہبر آغا حاملائی کی کیفیت الگ ہے، کوئی یہ نہ کہہ دے۔ اگر ابو بصیر کہہ دیتے یہ وصیت نامہ سنتے ہی، کیا یہ 5 نام آئے
اس میں تو امام برحق مفتی کاظم ہے. تو آج ہم کہتے کہ ہاں وہ ابو بصیر کہہ سکتا تھا کیونکہ وہ چھٹے اور پانچویں امام کا شاگرد تھا. چھٹے امام نے خاص یہ نام بتایا ہوگا اس لیے انہوں نے کہا. نہیں, ابو بصیر نے باقاعدہ سارے نام سنے اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو فلاں دلیل سے یہ نام غلط ہے, فلاں دلیل سے یہ نام غلط ہے, فلاں دلیل سے یہ نام غلط ہے. دلیل کو استعمال کیا, یہ نہیں کہا کہ امام مجھے خبر دے کے گئے ہیں, تاکہ اگر آخری زمانے کا مرجع چاہے وہ رہبر انقلاب آغا خامنہئی ہو اور چاہے وہ زعیم حوزہ علمیہ آیت اللہ سیستانی ہو, ان کی جانب رجوع کرنے میں شیطان تمہارے ذہن میں یہ شک نہ پیدا کر دے کہ اس مرجع کا اور ابو بصیر کا معاملہ الگ الگ ہے. تو آج نہیں, دلیل کے ذریعے سے, تو دلیل جس طرح ابو بصیر دیتے ہیں اسی طرح سے مرجع وقت دیتا. دلیل کے منزل پہ امام نے دونوں کو برابر کیا. خاص شاگردی میں ابو بصیر افضل ہے, دلیل کے منزل میں برابر ہے. تو آخری زمانے میں جس کے لیے شک رہے گا کہ یہ دعویٰ کرنے والا صحیح ہے کہ نہیں, اس کی نجات کا ایک ہی ذریعہ, اور وہ یہ ہے کہ وہ مرجع جس میں وہ بھی شرط ضروری ہے کہ اچانک گمنام سے کوئی آدمی آ کے نہ کہہ دے کہ میں مرجع ہوں. اس کی ساری زندگی ہمارے سامنے, چنانچہ ہمارے مراجع کی یہی کام ہوتی. آیت اللہ سیستانی یا مرحوم آغا خوش یا امام امت مرحوم آغا خمینی یا رہبر آغا خامنہئی اچانک نہیں آئے. پوری ان کی عہدے کی تاریخ ہمارے سامنے, زندگی سامنے, ان کے در سے خارج ہمارے سامنے, ان کے شاگردوں کا سلسلہ ہمارے سامنے, ان کے علم کا کمال ہمارے سامنے, ان کے تقوی اور عدالت ہمارے سامنے, یہ ساری چیزیں. لیکن وہاں ابو بصیر اور اس سے پہلے سلمان فارسی, انہوں نے بھی چند نشانیوں کی مدد سے پہچانا, اور سلمان کی پہچان پر بھروسہ کر کے بعد کے کتنے لوگوں نے پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت کی. لیکن جو آخری زمانے میں جھوٹا امام بنائے گا, آخری زمانے میں جو جھوٹا امام بنائے گا, اسے پتا ہے کہ جھوٹے امام کی امامت تو چل ہی نہیں پائے گی. اگر سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرنے والے کچھ لوگ ہو تو اس کی پہلی کوشش یہ ہوگی کہ ان لوگوں کو ختم کیا جائے. جیسے ایک مثال اکثر ہمارے علماء آل محمد کے حوالے سے دیتے ہیں, وہ کسی حد تک ان مراجع کے حوالے سے بھی آج پوری ہو رہی ہے. اور وہ مثال کیا ہے کہ مثلا کوئی نیا آدمی نہیں, کوئی نیا ذاکر یا خطیب یا عالم ابو ظہبی میں مجلس پڑھنے کے لیے بلایا گیا. اب یہاں پہ لوگوں نے نام تو سنا, دیکھا نہیں ہے کبھی, کیسے بھی نہیں آئے. ہاں 2-4 آدمی پہچانتے. اب وہ جو آ رہے ہیں کوئی صاحب پسند نہیں کرتے کہ وہ صاحب یہاں پہ ہیں, چنانچہ ان کو تو راستے سے غائب کیا, کڈنیپ کیا, اغوا کر لیا, ان کی جگہ ایک دوسرے صاحب کو بھجوا دیا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ 3 آدمی 4 آدمی تو پہچانتے. اب یہ دوسرے صاحب کیسے چلیں گے؟ جیسے ہی آئیں گے مرکز میں ممبر پہ تو یہ لوگ تو پہچان لیں گے, یہ تو وہ لگ ہی نہیں رہے, یہ تو کوئی نقلی لگ رہے ہیں. اچھا, ایسے واقعات پاکستان میں مذاق کی حد تک ہوئے نہیں. مجلس پڑھنے آنا کسی کو تھا, گلے میں ہاتھ پھیلا کے لوگ لے کسی اور کو آئے. اب آج کل تو آڈیو ویڈیو سب اتنا بڑھ چکا ہے, لیکن ہو چکا ہے ایسا. اب جو جہاں جان بوجھ کے کسی اور کو لانا, کہ یہ جو 4 آدمی ان کو پہچانتے ان کو کسی طرح سے آج مجلس میں نہ آئے گا. اب انہیں روکا جائے گا, گھر میں بند کر دیا جائے گا, ان کے گھر کے لاک میں وہ ایلسی ڈال دی جائے گی. ابھی گھر کے اندر بیٹھے ہوئے, دروازہ کھولنے کی کوشش کریں, کھل ہی نہیں رہا دروازہ. کیونکہ غلط یا جھوٹا اسی وقت چل سکے گا جب سچوں کو یہاں سے ہٹا دیا جائے. آل محمد پہ بھی مظالم جو ہوئے اس کی ایک وجہ یہ کہ اللہ کا رسول یہ اسلام لایا تھا. اب یہ اسلام کو چھپا کے ایک نقلی اسلام چلانا ہے معاشرے میں, ایک بناوٹی اسلام چلانا ہے معاشرے میں. لیکن جب تک کہ آل محمد ہے وہ تو فوراً ٹوک دیں گے یہ وہ اسلام تو نہیں ہے جو میرا جد لے کے آیا. تو اب اصل مسئلہ ہے اسلام کو تباہ کرنا, پیغمبر کی محنتوں کو ضائع کرنا, اللہ کی شریعت کے اندر تحریر کرنا. مگر آل محمد جب تک کہ وہ یہ نہ ہونے دیں گے, ان کو معاشرے سے کاٹ دو. بس یہی ہے جو پہچان سکتے ہیں کہ صحیح شریعت کیا, جھوٹی شریعت کیا. اور یہی تاریخ ہے آل محمد کی. آل محمد سے اور کوئی اختلاف لوگوں کو نہ دو.
یہی اختلاف تھا کہ بولتے بہت ہیں اور بے موقع بے محل بولتے ہیں ان کے حساب سے، نعوذ باللہ. جہاں کہیں کسی نے حلال کو حرام، حرام کو حلال کیا، سارا معاشرہ بیٹھا سنتا رہتا. بعد میں تو اتنی ہمت ہوئی کہ ببانگ بہل کہتا تھا کوئی آدمی، دو چیزیں رسول کے زمانے میں حلال تھی، میں حرام کرتا ہوں، انا احرمہما. سارے معاشرے نے سنا، مولا نے نہیں سنا. کہا کہ قیامت تک کوئی شقی کے علاوہ کوئی آدمی پھر حرام نہ کرتا اگر یہ اعلان نہ کیا جاتا. لیکن یہ تو آل محمد کی ساری تاریخ آخری زمانے میں یہی مراجع کے ساتھ ہوگا کہ لانا ہے جھوٹا اور براوٹی امام. عام لوگوں کے سامنے تو آ جائے گا. ایسے ایسے ظالموں کی تصویر کراچی میں چھاپ دی گئی. صلاح الدین ایوبی ثانی پیدا ہوئے، فلاں صاحب پیدا ہوئے، کیا میں نام لوں آپ اچھی طرح جانتے ہیں. اور عام مسلمان خوش عقیدہ گھروں میں ان کی تصویر بھی لگ گئی، کیلنڈر کے اوپر، پوسٹر کے اوپر عربی گھوڑے میں بیٹھ کر وہ تلوار ہاتھ میں لے کے بھی نظر آنے لگے اور لوگوں نے یقین کر دیا. لیکن آل محمد کے ماننے والے جو ساری زندگی علماء کے ساتھ ہی رہے ہیں، آخری زمانے میں بس یہ گل پر لگے گی تو ان کو ہٹا دو. اور ایک بات میں کہہ دوں، اس حوالے سے ہم سے زیادہ پھر بھی یہودی بہتر ہے. وہ جس کو مانتے ہیں اس کے لیے تیاری کر کے بیٹھے. میرے ایک جاننے والے 2 سال پہلے بیت المقدس کی زیارتوں کے لیے گئے تھے. میں ایک معذرت کر لوں کہ مجھے پتا ہے کہ عربی گرامر کے اعتبار سے لفظ مقدس غلط ہے، لفظ مقدس ہونا چاہیے. لیکن بہرحال کیونکہ جب کبھی میں نے مجلس میں بیت المقدس پڑھا تو لوگ سمجھ ہی نہ پائے کہ کس جگہ کا تذکرہ، تو کبھی عوام کی غلطی میں ان کے ساتھ شریک ہونا پڑتا. وہی بچے کی طرح پتلا کے اسے بات کرنا پڑتی ہے. تو بیت المقدس گئے ہوں. آپ کے علم میں ہوگا کہ جو مسلمان یورپ اور امریکہ میں سیٹل ہے اور وہاں کے پاسپورٹ وہ جا سکتے ہیں، گئے وہ. تو انہوں نے ایک عجیب بات یہ دیکھی کہ شہر کے چاروں طرف اور شہر کے اندر ایک خاص اعتبار سے گرینری یا سبزہ اگایا گیا. اچھا، آج کل دنیا بھر یہ جو ٹاؤن پلاننگ ہوتی اور شہروں کو خوبصورت بنایا جاتا، اس میں یہ سبزہ اگایا جاتا، جس کے لیے اگر وہاں کی زمین صحیح نہیں تو باہر سے مٹی منگوائی جاتی ہے، باہر سے پودے منگوائے جاتے ہیں. تب یہ گئے تو ہر جگہ ان کا واسطہ یہودیوں سے پڑا. ٹیکسی والے، بس والے، ہوٹل والے، ٹورسٹ کمپنی والے، ٹریول ایجنسی والے، گائیڈ، ایئر لائن. تو انہوں نے پوچھ لیا کہ بھائی آج سے 15 سال پہلے یا 10 سال پہلے تو یہ شہر بہت پرانا سا لگتا، بہت خوبصورت بنا دیا گرینری کے ذریعے، بڑی توجہ دی جا رہی ہے اس شہر پر. تو انہیں جواب ملا اور ایک نے نہیں کہا، سب نے یہی کہا کہ یہ جو چاروں طرف سبزہ اگایا گیا ہے یہ اس لیے نہیں اگایا گیا ہے کہ اس شہر کو خوبصورت بنانا، اس کا مقصد کوئی اور ہے. کیا مقصد؟ کہا کہ جو ہمارا مسیحا آنے والا، جو ہمارا سیویئر آنے والا، جو ہمیں ساری دنیا کی حکومت دینے والا آنے والا، جو ہمارا آقا آنے والا، ہماری کتابوں میں لکھا کہ وہ اس وقت ظاہر ہوگا جب بیت المقدس کے چاروں طرف سبزہ اگ چکا ہوگا. اور ہمارے دشمن، اب یہ وہ حدیث ہے جو ہمارے یہاں دوسرے الفاظ میں، اور ہمارے دشمن جب ہمارا آقا جس کو مسیحا کہتے وہ جہاد شروع کرے گا تو اس سبزے کے نیچے جا کے چھپیں گے اور ہمارا آقا وہاں تک پہنچ کے ان کا خاتمہ کرے گا. تو اب یہ روایتوں میں ہے کہ وہ اس وقت آئے گا جب یہاں چاروں طرف سبزہ ہوگا. تو اس لیے ہم نے یہ سبزہ اگایا ہے کہ سبزہ آ چکا ہے، آئے ہمارے آقا اور مولا تشریف لائیے. کون کس کو وہ آقا مولا کہتے ہیں؟ دجال کو. یہی تو ہر قوم کا مسئلہ ہوتا ہے نا. وہ دجال کو دجال نہیں کہیں، حضرت دجال علیہ السلام کے جو بھی ان کے احترام کا لفظ ہے. آئے ہمارے آقا، آئے ہمارے مولا، آئے ہمارے مائی باپ، یہی دے کے وہ دجال کو یاد کرتے ہیں. یعنی جس طرح سے ہمارے یہاں امام کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں، وہاں پہ اسی طرح دجال کے ظہور کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں. لیکن خالی دعائیں نہیں ہوتی ہیں، ساتھ میں تیاری بھی ہوتی. ہمارے یہاں یہ حدیث ہے نا کہ آخری زمانے میں مومن پہ اتنا برا وقت آئے گا کہ اگر وہ جھاڑیوں کے پیچھے جا کے چھپے گا تو وہاں بھی دشمن اسلام پہنچ کے اس کو ختم کرے گا. یہ وہ جھاڑیاں ہیں جو اگائی جا رہی.
کہ اس کے ذریعے وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت دجال علیہ السلام کو پیغام دے رہے ہیں کہ ہم نے اپنی تیاری کر لی, نشانی پوری ہو گئی, اب تو آئیے. گمراہ رائے اب سے ہٹے ہوئے بدترین دشمن دین خدا, لیکن ان کی اپنی یہ حالت یہ ہے کہ وہ اپنے اس گمراہ کرنے والے لیڈر کے لیے کی تیاری کر رہے ہیں. اور یہاں وہ آئے گا بھی تو ہمیں فائدہ پہنچانے آئے گا, ہمیں نجات دلانے آئے گا, ہمارے لیے رحمتیں اور برکتیں لے کے آئے گا, ہمارے لیے وہ وقت لے کے آئے گا, ہمیں دعا کی ضرورت ہی نہ رہے گی. ایمان کے آنے کے بعد دو چیزیں ہوں گی, توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا, دعا کی ضرورت نہ رہے گی. پھر اگر مومن دعا مانگے گا تو یہ اس طرح کی دعا ہوگی جیسے معصومین دعائیں مانگتے تھے. دعائیں توبہ امام نعوذ باللہ اس لیے نہیں مانگتے تھے کہ کوئی گناہ ہے. ایک دعا وہ ہوتی ہے جو انسان کے درجے کو بڑھاتی ہے, لیکن ویسے دعا کی ضرورت نہ رہے گی. بھائی کیوں رہے؟ آج آپ دعا کیوں کرتے ہیں؟ بیمار کی صحت یابی کے لیے. ایمان کی حکومت قائم ہونے کے بعد کوئی بیمار ہوگا؟ آج آپ دعا کیوں کرتے ہیں؟ دشمنوں سے بچنے کے لیے. ایمان کے آنے کے بعد کوئی ہمارا آپ کا یہ دین کا دشمن ہوگا؟ آج آپ دعا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جاب نہیں مل رہا. ایمان کے آنے کے بعد کیا کسی کو جاب کا مسئلہ ہوگا؟ آج آپ دعا اس لیے کرتے ہیں کہ اولاد نہیں ہو رہی. ایمان کے آنے کے بعد کیا یہ مسئلہ ہوگا؟ آج آپ اس لیے دعا کرتے ہیں کہ بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی. ایمان کے آنے کے بعد کیا یہ مسئلہ ہوگا؟ آج آپ اس لیے دعا کرتے ہیں کہ آج زیارت کے متمنی. ایمان کے آنے کے بعد کیا یہ مسئلہ ہوگا؟ غرض یہ کہ آج آپ جس کام کے لیے دعا کرتے ہیں وہ سب بغیر مانگے مل جائے گی, اور اس طرح ملے گی کہ آپ دوسروں کو عطا کیا کریں گے, دعا کی ضرورت نہ رہے گی. دعائیں رہیں گی, دعا کی ضرورت نہیں رہے گی. توبہ کا دروازہ بند ہوگا, دعا کا دروازہ بند ہوگا. توبہ کا دروازہ اس لیے بند ہوگا کہ ایمان کے آنے کے بعد اب نہ تیاری کا وقت دیا جائے گا نہ توبہ کا. اور دعا کا دروازہ اس لیے بند ہوگا کہ اب دعا کی ضرورت ہی نہ رہے گی. دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں آپ کو اس دنیا میں مل جائیں گی. اس کے لیے بھی ایسے امام کے لیے بھی جو ہمیں سب دینے آ رہا ہے, نہ ہم دعا کرنے کو تیار, نہ ہم تیاری کے لیے آمادہ, نہ ہم امام کے لیے کوئی قربانی دینے کو تیار. اور وہ دشمن, وہ غیر, وہ دجال کے چاہنے والے, وہ دجال کے ماننے والے, وہ دجال کا انتظار کرنے والے طبقے جا رہے ہیں. اب اگلا جملہ کہنے کی ضرورت نہیں, سارا نقشہ بھی اس طرح سے بنایا جا رہا ہے دنیا کا کہ ان کی کتابوں میں دجال کے ظہور کی جتنی نشانیاں وہ سب پوری کی جائیں, اور ہم تیار نہیں. ایک ہمارے پاس لے دے کے اپنی مرضی کا سہارا تھا, اسے بھی ہم چھوڑتے جا رہے ہیں. مرجعیت کے خلاف تہمتیں, الزامات بڑھتے جا رہے ہیں. ہم ایمان کے لیے تیاری کیا کریں؟ ہماری حالت تو یہ ہے کہ آج بھی, سب کی بات نہیں کر رہا لیکن ہیں لوگ, آج بھی اذا رأوا تجارتا اور لہوا, کہیں تجارت نظر آئے یا کہیں کھیل تماشا نظر آئے, لنفضوا الیہا, دوڑ کے ادھر جاتے ہیں. وترکوک قائما, اور رسول کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں. قل ما عند اللہ خیر من اللغو ومن التجارہ, جس کھیل تماشے کی طرف دوڑ کے گئے اس سے بہتر کھیل تماشا اللہ کے پاس. آپ وہ جملہ نہ کہیے گا کہ مولانا کیا جنت میں کرکٹ میچ ہوگا تو کیسے ہوگا, امپائر تو سارے جہنم میں ہوں گے. خیر, یہ ساری باتیں تو آپ لوگ کرتے ہی رہتے ہیں, لیکن کیونکہ میرا وعدہ تھا مجلس کے شروع میں کہ اس آیت کا ترجمہ کسی طرح سے آخر میں بھی کروں گا, اور بن گیا خود بخود موقع میں کہ تیاری تو کیا کریں. آج بھی یہ حالت, پیغمبر کا وہ جملہ, لوگ ایک دینار کے لیے رکوع کیا کریں گے اور ایک درہم کے لیے سجدہ کیا کریں گے. یہ آخری زمانے کی ایسی عجیب عجیب حدیثیں کہ آدمی کا جسم کانپ اٹھتا. آج بھی کہیں کھیل تماشا اور کہیں دین خدا کی بات, کدھر لوگ دوڑ کے جاتے ہیں, کہیں تجارت اور کہیں دین کی بات ہو, کدھر لوگ دوڑ کے جاتے ہیں. لیکن ابھی بھی انگریزی محاورے پہ آج کی مجلس ختم کر رہا ہوں, اٹس ناٹ ٹو لیٹ. ابھی بھی بہت زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے. شاید اسی لیے امام دیر سے آ رہے ہیں کہ پھر بھی ہم وہاں سمجھ جاؤ کیسے سمجھے, کیا کرنا, یہ انشاءاللہ کل کی آخری مجلس میں آپ کے سامنے آئے گا. ورنہ
پہلی مجلس کا جملہ نویں مجلس میں دہراتے ہوئے منزل مصائب کا، ورنہ خالی بلاوا دینا تو کوفے والوں کو اور زیادہ گناہگار بنا گیا. جتنے شہروں سے سیدانیوں کا لٹا ہوا قافلہ گزرا، جتنے شہروں سے گزرا، ایک تو نہیں 40 کے قریب شہر، ان میں سے بظاہر سب سے زیادہ مذمت کوفے والوں کی کیوں ہوتی؟ اور وجوہات کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے آقا حسین کو بلایا نہیں تھا. یہ تو وہ لوگ تھے کہ پہلے اتنی شدت کے ساتھ بلا رہے ہیں اور اس کے بعد یہی لوگ یا ان کی اکثریت ہے جن کے سامنے اگر رسول کی نواسی بے چادر کے ہو تو ان پہ اثر نہیں ہوتا، اور حسین کی یتیمہ بچی کے رخسار پہ تماشے لگے ہوں تو اثر نہیں ہوتا. یہی لوگ بلاوا دے کے ایسے کیسے ہو گئے؟ وہ پہلی مجلس کا جملہ، بغیر تیاری کے بلایا جائے تو انسان ابن زیاد کو بھی شروع میں حسین سمجھ لیتا، اور جب حقیقت سامنے آتی ہے تو اسکول ہے، پھر بہت دیر ہوتا، پھر اب وقت نہیں ہوتا واپس آنے کا. وہ کوفے والے جنہیں اتنا بھی احساس نہ تھا کہ ہماری دعوت پر آئیں، ہمارے مہمان. ارے روم کے سفیر کو غیرت آ گئی، عیسائیوں میں تبدیلی آ گئی، وہ کلمہ پڑھنے لگے. جب کسی عیسائی نے کہا کہ ہمارے شہر میں تو حضرت عیسیٰ کی سواری کا جو جانور ہے اس کے پاؤں کا کھول یا ناخون ہے، ہم اس تک کا احترام کرتے ہیں. تم کیا محمد کے ماننے والے ہو کہ اس کا اپنا بیٹا جس کی رگوں میں محمد کا خون گردش کر رہا؟ اور کسی عیسائی نے کہا مجھ میں اور عیسیٰ میں 25 پشتیں گزر چکی ہیں، آج بھی عیسائی میرے پیر کے خاک اٹھا کے سروں پہ ڈالتے ہیں. یہ تو تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا، لیکن کوئی مسلمان ہمیں نظر نہیں آتا اس کا دکھ کا کچھ چھوڑ کر. ہاں میں یہ نہیں کہتا ہوں ایک دوسرے میں کوئی مومن نہیں تھا، جو تھے وہ قید میں پہنچا دیے گئے تھے، لیکن عام کوفے والے خط لکھنے والوں کی اکثریت ہاں جو اس میں مخلص تھے ان کی یہ حالت تھی. 3 دن جو میں نے مصائب بڑھے، قافلہ بازار میں روکا گیا، ابھی دربار کی سجاوٹ پوری نہیں ہوئی ہے، قافلے کو یہی روکو. اور جب دربار کی سجاوٹ مکمل ہو گئی، ابن زیاد کا حکم آیا کہ پسر صاحب اب اس قافلے کو لے کے آؤ، اور جان بوجھ کر ایسے وقت میں بلایا. 9 ربیع الاول کی ایک روایت، جیسے ہی کٹا وستر چوتھے امام کے پاس پہنچا تھا عمر صاحب کا اور ابن زیاد کا، امام ناشتہ کر رہے تھے، شکر کے سیدھے میں گر پڑے. خدا بندہ تو نے میری دعا کو اس طرح قبول کیا، تیرا شکر. راوی نے پوچھا مولا دعا کون سی تھی؟ کہا کہ ہمارا لٹا ہوا قافلہ جب پسر زیاد کے پاس گیا تھا اس وقت وہ ناشتہ کر رہا تھا اور اس کے پاس اتنا وقت نہ تھا کہ ہماری جانب توجہ دیتا. اس کونے میں گھر کی ان تمام خواتین کو ایک بڑی مدت تک کھڑا کر دیا گیا. زینب کے گھٹنے دکھنے لگے، چاروں طرف دیکھا، ایک غیرت مند مسلمان شاید اپنی جگہ سے کھڑا ہو جائے. اے رسول کی بیٹی آپ کے ساتھ چھوٹے بچے ہیں، کوفے تک سے یہ بچے آئے تھے، کوفے سے شام کے راستے میں یہ بچے شہید ہوتے گئے، ایک غیرت مند مسلمان کھڑا نہ ہوا. آخر زینب نے چاروں طرف دیکھے، جہاں عباس کا کٹا سر رکھا تھا، فریاد کی عباس تو نہ رہا تو آج تیری بہنوں کا یہ وقت آ گیا. لیکن وہ بے حیا ناشتے میں لگا. آج اب ناشتے سے فارغ ہوا، دربار پہ ایک نگاہ ڈالی، اس کے سارے امیر، سارے وزیر، سارے سفیر ہیں. محمد کا گھرانہ ایک جانب قیدی بنا کے کھڑا ہے، کہتا ہے پھر بھی میرے دل کو اطمینان نہ ہوا. کاش علی کا کوئی شیعہ مجھے مل جائے اور اسے لا کے یہ منظر دکھاؤں، اور پھر علی کا شیعہ جب تڑپے اس منظر کو دیکھ کے میرے دل کو سکون ملے. لیکن علی کا شیعہ کوفے میں کہاں،
ایک درباری نے یاد دلایا، لیکن ابن زیاد علی کا سب سے بڑا چاہنے والا، ہر وقت علی علی کرنے والا، مختار تو تیری قید میں ہے نا، اسے بلا کے یہ منظر دکھاؤ۔ ابن زیاد کہتا ہے تو نے بڑے اچھی آدمی کا نام لیا، بہت علی علی کرتا ہے، آج اسے یہ تماشا دیکھنے دو، جاؤ مختار کو لے کے آؤ۔ قیدی کو جب دربار میں لایا جاتا ہے نا تو زیادہ تر اس کا مقصد ہوتا ہے کہ قیدی کی ہمت کو توڑا جائے، حوصلے کو پست کیا جائے۔ مختار سمجھے مجھے اسی لیے بلایا، اور دربار کا منظر دیکھ کر اور یقین ہو گیا، سجا ہوا دربار ہے، ابن زیاد کے سارے چاہنے والے ہیں، دیواروں کے ساتھ اس کی فوج کے سپاہی کھڑے ہیں، شاید یہ مجھے اپنی شان و شوکت اور طاقت دکھانا چاہتا ہے۔ چنانچہ مختار اگرچہ 65 سال کی عمر ہے، سینہ تان کے آگے بڑھ رہے ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، مگر نہ دائیں دیکھے نہ بائیں دیکھے، ابن زیاد کے تخت کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہو گئے۔ ابن زیاد آج دنوں میں آگ بگولا ہوتا، آج تو مزے لینا ہے، مسکرا کے کہا مختار تم اتنے بوڑھے آدمی، اتنے تجربے کار آدمی، اتنی سی بات تمہیں نہیں پتا کہ جب اپنے امیر کے سامنے جاتے ہیں تو پہلے سلام کرتے ہیں۔ اور مختار نے ایک مرتبہ پورے سکون کے ساتھ کہا تو نے بالکل صحیح کہا ہے، امیر کے سامنے جاؤ تو سلام کرو، لیکن تجھے امیر مانتا کون ہے؟ ابن زیاد نے کہا اچھا میں نہیں ہوں تیرا امیر، پھر کون ہے تیرا امیر؟ کہا میرا امیر مدینے میں رہنے والا میرا آقا حسین ابن علی۔ ابن زیاد مزے لے رہا ہے، بڑی محبت ہے حسین سے۔ اچھا اگر آج حسین اس کوفے میں آ جائیں تو کیا اس سے ملاقات کرے گا؟ مختار نے کہا آ ہی نہیں سکتے، مسلم کی شہادت کے بعد ہم نے فوراً خط بھجوایا تھا آقا اب کوفے کا ارادہ نہ کیجیے گا، حالات بدل گئے۔ ابن زیاد کہتا ہے تو سنو تمہارا آقا کوفہ آ گیا ہے، خالی کوفہ نہیں آیا ہے، میرے یہاں ٹھہرا ہے، میرا مہمان ہے، اب میرے اختیار میں ہے، جس سے چاہے ملاقات کراؤں۔ ہائے مختار کبھی یقین نہیں آ رہا، لیکن کبھی ابن زیاد کے انداز سے یقین آ رہا، بس ایک مرتبہ گھبرائے، ہاتھوں کو جوڑا، اے ابن زیاد یہ ہاتھ زندگی میں کسی کے آگے جوڑے نہیں گئے، لیکن اگر میرا آقا اور مولا تیرے پاس ٹھہرا ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ایک بار آقا حسین کی زیارت کرا دو۔ اور ادھر ابن زیاد کہتا ہے گھبراؤ نہیں، ہم تمہاری یہ خواہش پوری کریں گے، لو تیار ہو جاؤ تمہارا آقا آ رہا ہے۔ اب مختار کبھی اس دروازے کو دیکھے کبھی اس دروازے کو دیکھے، پتہ نہیں میرا آقا کہاں سے آئے، اور سپاہی ابن زیاد کا اشارہ تھا کہ آگے بڑھے، اس کے تخت کے نیچے سے ایک ایسا شخص نکالا جس میں کپڑا پڑا ہے، مختار کے سامنے رکھ دیا۔ مختار حیران ہوئے ابن زیاد یہ تخت کیوں لایا گیا ہے، اور اشارہ پا کے سپاہی نے کپڑا ہٹایا۔ ارے مختار نے دیکھا میرے آقا اور مولا کا سٹا سر میری آنکھوں کے سامنے، آئے میرا مظلوم آقا بے اختیار پہلے تو آقا کی زیارت پڑھی، السلام علیکم یا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، اور پھر جوش آیا، ہاتھوں کو جھٹکا دیا، ہتھکڑی ٹوٹی، ایک سپاہی سے تلوار تھی، تلوار چلانا چاہتے ہیں کہ ارے کان میں میرے مظلوم آقا سجاد کی آواز آئی، میرا چوتھا امام کہہ رہا ہے مختار یہ کیا غضب کر رہا ہے، ارے تلوار نہ چلا بلکہ نگاہیں نیچی کر کے کھڑا ہو جا، تیرے پیچھے محمد کی نواسیاں اور میری پھوپھیاں زینب کلثوم بے بکلا چادر کے کھڑی ہے، خبردار تیری نگاہ زینب کلثوم پہ نہ پڑنے پائے۔ الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ برادر محترم، مختار صاحب کی والدہ کی آج برسی کی مجلس ہے، برسی کی تاریخ ہے، اس مناسبت سے سورہ فاتحہ خصوصاً ان مرحومہ اور دیگر تمام مرحوم مومنین و مومنات خصوصاً اس سال کے عاشورہ کے شہداء عزاداری کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور محسن قوم علامہ جوادی کو اس میں شامل کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ میرے چوتھے امام سید الساجدین کے مصائب کا بیان ہوا۔ ایک برادر محترم
پیرالائز ہو گئے ہیں. پروردگارہ بیماریوں سے یہ الساجدین کا واسطہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرما. اور یہ کچھ التماس آئی ہیں کچھ اور بیماروں کے لیے. محمد اسلم صاحب جن کا ہوا تھا ان کا آپریشن ہوا. شوکت علی صاحب کا بھتیجا جس کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا. مصباح حسین صاحب کے والد مریض ہیں. مولا یا حسین 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 وعدہ میں زینب دا او کے وقت لبے سانال برارے نانا. وعدہ میں زینب دا او کے وقت لبے سانال برارے نانا. وعدہ میں زینب دا او کے وقت لبے سانال برارے نانا. وعدہ میں زینب دا او کے وقت لبے سانال برارے نانا. وعدہ میں زینب دا او کے وقت لبے سانال برارے نانا. وعدہ میں زینب دا او کے وقت لبے سانال برارے نانا. وعدہ میں زینب دا او کے وقت لبے سانال برارے نانا. وعدہ میں زینب دا او کے وقت لبے سانال برارے نانا. وعدہ میں زینب دا او کے وقت لبے سانال برارے نانا. ہے اسلام دے بتا لے اسلام دے بتا لے باہیں پہاڑ ہو میں ظلم جفا دے نانا. وعدہ میں زینب دا او کے وقت لبے سانال برارے نانا. وعدہ میں زینب دا او کے وقت لبے سانال برارے نانا. وعدہ میں زینب دا او کے وقت لبے سانال برارے نانا. وعدہ میں زینب دا او کے وقت لبے سانال برارے نانا. وعدہ میں زینب دا او کے وقت لبے سانال برارے نانا. وعدہ میں زینب دا وقت لبے سانال برارے نانا. اترا دے ملن دکیتے کر کربلا میں غازی دے بازو چمکے پہلا گللا میں دروار بلانے تیر کے ہوتا باجرگا دے نانا. وعدہ میں زینب دا او کے وقت لبے سانال برارے نانا.
وعدہ ہے زینب دا اوکے وقت بے سالال برادے نانا وعدہ ہے زینب دا اوکے وقت بے سالال برادے نانا وعدہ ہے زینب دا اوکے وقت بے سالال برادے نانا ہے اسلام دے بکارے اسلام دے بکارے بارے بار ہو میں ظلم جبا دے نانا وعدہ میں زینب دا اوکے وقت بے سالال برادے نانا وعدہ میں زینب دا اوکے وقت بے سالال برادے نانا وعدہ میں زینب دا اوکے وقت بے سالال برادے نانا وعدہ میں زینب دا اوکے وقت بے سالال برادے نانا بکراگ نگر رکھی سے جل کر بنے آوے راجیر بارو چم کے پہلا کر لاوے میں کو روحان بلاوے پہلے دیو ساباز ربادے نانا وعدہ میں زینب دا اوکے وقت بے سالال برادے نانا وعدہ میں زینب دا اوکے وقت بے سالال برادے نانا وعدہ میں زینب دا اوکے وقت بے سالال برادے نانا وعدہ میں زینب دا اوکے وقت بے سالال برادے نانا وعدہ میں زینب دا اوکے وقت بے سالال برادے نانا ہے اسلام دے بکالے اسلام دے بکالے بھارے پار ہو ور ظلم جفا دے نانا وعدہ میں زینب دا اوکے وقت بے سالال برادے نانا وعدہ میں زینب دا اوکے وقت بے سالال برادے نانا وعدہ میں زینب دا اوکے وقت بے سالال برادے نانا وعدہ میں زینب دا اوکے وقت بے سالال برادے نانا تصویر دیارت ہوئی میں تبدیل نانا میں پاک نثار اللہ دی تعبیر نانا وہ سارے پاک پیغمبر سن کے پتر پہ نام جہان بیمارے لالا وعدہ میں زینب دا اوکے برکت دے سالال برادے لالا وعدہ میں زینب دا اوکے برکت دے سالال برادے لالا وعدہ میں زینب دا
او کے وقت نویسا نال برارے نانا وعدہ میں زینب دا او کے وقت نویسا نال برارے نانا اسلام دے بکارے اسلام دے بکارے بارے بار ہو من ظلم جفا دے لانا وعدہ میں زینب دا او کے وقت نویسا نال برارے لانا وعدہ میں زینب دا او کے وقت نویسا نال برارے نانا وعدہ میں زینب دا او کے وقت نویسا نال برارے نانا فتح ولایت دی میں بغیر حنانا میں پاگل کار اللہ دی کافر حنانا روشن سارے پاک پیغمبر تر کے بت بے جان چران دماغ لانا وعدہ میں زینب دا او کے وقت نویسا نال برارے لانا وعدہ میں زینب دا او کے وقت نویسا نال برارے لانا وعدہ میں زینب دا او کے وقت نویسا نال برارے لانا وعدہ میں زینب دا او کے وقت نویسا نال برارے لانا اسلام دے بکالے اسلام دے بکالے بھاوے پار ہو من ظلم جفا دے نانا وعدہ میں زینب دا او کے وقت نویسا نال برارے لانا وعدہ میں زینب دا او کے وقت نویسا نال برارے لانا وعدہ میں زینب دا او کے وقت نویسا نال برارے لانا وعدہ میں زینب دا او کے وقت نویسا نال برارے لانا وعدہ میں زینب دا او کے وقت نویسا نال برارے لانا تیرے پوتے بھی نظر رہے گی میں کر دے تاری تیرا طریقہ گردار دے چھوڑے دیکھا تیری پاک سفیدہ دیکھا گوے بچے گچ زیرہ دے لانا وعدہ میں زینب دا او کے وقت نویسا نال برارے لانا وعدہ میں زینب دا او کے وقت نویسا نال برارے لانا وعدہ میں زینب دا او کے وقت نویسا نال برارے لانا وعدہ میں زینب دا او کے وقت نویسا نال برارے لانا اسلام دے بکالے
سلام دے بچارے بھاوے کار ہو من ظلم جفا دے لانا وعدہ میں زینب دا اوکے وقت لبے سانال دے لانا